رانی کے اغوا کی رپورٹ درج کروانے نصف درجن سے زیادہ لوگ تھانے پہنچے تھے۔ ان دنوں میں سعید آباد کے تھانے میں تعینات تھا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ مین روڈ سے لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ آمد و رفت کے لیے ٹانگے اور بیل گاڑیاں استعمال ہوتی تھیں جو ایک نہر کے کنارے بنی سڑک پر رواں دواں رہتی تھی۔ میں نے فوراً ان لوگوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ گرمیوں کے دن تھے۔ جون کی آخری تاریخیں اپنی جوبن کی حدت سے علاقے کے ماحول اور فضا کو دہکا رہی تھیں۔ بعض اوقات تو حبس اس قدر بڑھ جاتا کہ سانس لینا دوبھر ہو جاتا۔ بہرحال ہر موسم کی ایک اپنی ادا ہوتی ہے اور اس ادا کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ ابتدائی گفتگو میں نے فوراً اندازہ قائم کر لیا کہ میرے پاس آنے والے افراد میں صرف 2 بندے ہی کام کے ہیں۔ میں نے انہیں کمرے میں رکھ کر باقی سب کو باہر بھیج دیا۔ میں نے جنہیں اپنے پاس روکا ان میں ایک تو رانی کا باپ شوکت علی تھا اور دوسرا سعید آباد ہی کا ایک رہائشی اللہ بخش تھا۔ میں نے شوکت علی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، مجھے بتاؤ تمہاری بیٹی رانی کو کب اور کہاں سے اغوا کیا گیا ہے؟ ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے جناب، وہ غمزدہ لہجے میں بولا، ادھر گاؤں ہی سے۔ کیا تم سعید آباد ہی کے رہنے والے ہو؟ ہم لوگ پرانا سعید آباد میں رہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اصل سعید آباد گاؤں مین روڈ سے کوئی 5 میل کی دوری پر تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سڑک سے 1 میل کے فاصلے پر ایک اور سعید آباد وجود میں آ گیا تو اس کا نام نیا سعید آباد رکھ دیا گیا، جبکہ پہلے والا سعید آباد پرانا سعید آباد کے نام سے پکارا جانے لگا۔ میرا تھانہ نیا سعید آباد میں تھا جبکہ رانی کا اغوا پرانا سعید آباد میں ہوا تھا۔ اغوا کنندہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے استفسار کیا۔ اس کا نام گلاب خان ہے، اللہ بخش نے جواب دیا۔ گلاب خان ایک جرائم پیشہ شخص ہے جناب۔ مجھے اس علاقے میں تھانے داری کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، مگر میں نے کبھی گلاب خان گنڈے کا نام نہیں سنا تھا، لہٰذا اللہ بخش سے سوال کیا، کیا یہ گلاب خان پرانا سعید آباد کا باشندہ ہے؟ نہیں جناب۔ پھر؟ میں نے اللہ بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ علاقے کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں بتا سکتا جناب، اللہ بخش نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ سنا ہے کسی دور دراز گاؤں سے اس کا تعلق ہے، لیکن وہ ہمارے علاقے میں سے اکثر گزرتا رہتا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر شوکت علی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، گلاب خان سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ کوئی نہیں جناب، وہ بے حد گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے تو آج تک کسی دیکھا ہی نہیں، اس کا مجھ سے کوئی بیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب گلاب خان کا تم سے کوئی بیر نہیں تو پھر اس نے تمہاری بیٹی کو کس خوشی میں اغوا کر لیا ہے؟ میں نے شوکت علی کو تیز نظر سے گھورا۔ بیر اور دشمنی کے بارے میں بتاتا ہوں جی، اللہ بخش نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے 2 لڑکیاں آپ کے پاس آئی تھیں، وہ آپ کو چند مشکوک افراد کے بارے میں بتانا چاہتی تھیں جنہوں نے کھیتوں کے اندر کچھ چھپایا تھا۔ مجھے فوراً یاد آ گیا، چند روز پہلے میں نے اپنے جوانوں کے ساتھ نہر کے پل پر ناکا لگایا ہوا تھا۔ مجھے خبر ملی تھی کہ کچھ جرائم پیشہ افراد اس راستے سے غیر قانونی مال ادھر سے ادھر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نہر کا مذکورہ پل پرانا سعید آباد سے بہت نزدیک تھا۔ ناکے کے دوران ہی وہ لڑکیاں میرے پاس آئی تھیں اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کھیتوں کے اندر چند مشکوک افراد نے کچھ چھپایا ہے۔ میں فوراً ہی لڑکیوں کے ساتھ مذکورہ مقام تک پہنچا، لیکن جب مجھے وقوع پر کچھ بھی نظر نہیں آیا تو میں نے الٹا انہی کو ڈانٹ دیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اللہ بخش کی طرف دیکھا، لیکن اس واقعے کا رانی کے اغوا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے تھانے دار صاحب، اللہ بخش ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، ان 2 لڑکیوں میں ایک میری بیٹی شبنم اور دوسری رانی تھی، شوکت علی کی وہ بیٹی جسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا کہ گلاب خان نامی اس گنڈے کا رانی سے کیا تعلق؟ اصل تعلق کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میرا اندازہ یہ ہے کہ اللہ بخش نے بتانا شروع کیا، رانی اور میری بیٹی شبنم بڑی گہری سہیلیاں ہیں، یہ دونوں ہر جگہ ایک ہی ساتھ نظر آتی ہیں۔ اس روز جب انہوں نے 3 افراد کو کھیتوں میں کچھ چھپاتے دیکھا تب بھی یہ دونوں ایک ساتھ ہی تھیں۔ رانی نے تو گھر جا کر کچھ نہیں بتایا، لیکن شبنم نے مجھے ساری کہانی سنا دی تھی۔ جب میں نے شبنم کی بات سنی تو مجھے شک ہوا کہ کہیں وہ لوگ گلاب خان کے گروپ سے تو تعلق نہیں رکھتے۔ کمال ہے، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اللہ بخش مجھ سے زیادہ تو تم گلاب خان اور اس کے بندوں کے بارے میں جانتے ہو، بلکہ میں تو سمجھوں جیسے کچھ جانتا ہی نہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے؟ مجھے بھی بس اتفاق سے معلومات حاصل ہو گئی تھی، وہ بے خوفی سے بولا۔
میں بعد میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں گا. فی الحال رانی کو بازیاب کرانے کا مسئلہ درپیش ہے، اس لیے آپ میری بات توجہ سے سن لیں. توجہ ہی سے سن رہا ہوں، میں نے کہا. تم بولتے جاؤ. آج جب رانی کو اغوا کیا گیا تو شبنم بھی اس کے ساتھ تھی، اللہ بخش نے کہا. وہ دونوں نہر کے کنارے والے نیم پختہ راستے پر چل رہی تھی کہ گلاب خان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار وہاں پہنچ گیا. مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے وہ لوگ اپنے کسی مشن پر نکلے ہوئے تھے اور انہیں راستے میں یہ لڑکیاں مل گئیں. انہوں نے انہیں اٹھا کر گھوڑوں پر لادنے کی کوشش کی. شبنم جان بچا کر بھاگ نکلی اور رانی کو وہ اٹھا کر لے گئے. میرا خیال ہے گلاب خان کو شک ہو گیا تھا کہ انہی لڑکیوں نے تھانے دار کو ان کی سرگرمی کے بارے میں بتایا تھا. مجھے تو یہ کہ انتقامی کارروائی لگتی ہے. اس کا مطلب ہے تمہاری بیٹی شبنم، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا. رانی کے اغوا کے چشمدید گواہ ہے. جی یہی حقیقت ہے. اللہ بخش نے اس بات میں گردن ہلا دی. اللہ بخش، تمہارا تفصیلی انٹرویو تو میں بعد میں لوں گا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا. مجھے پہلی فرصت میں تمہاری بیٹی شبنم سے ملنا ہوگا تاکہ رانی کی بازیابی کے لیے کوئی جامع لاہ عمل تیار کیا جا سکے. شبنم اس وقت گھر میں ہے جناب. ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. ہم سب پرانا سعید آباد جا رہے ہیں. وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے. پرانا سعید آباد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے نیا سعید آباد کے شمال میں لگ بھگ 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا. میں نے کانسٹیبل رفیق کو اپنے ساتھ لیا اور اللہ بخش اور شوکت علی کے ساتھ ایک ٹانگے پر سوار ہو کر پرانا سعید آباد کی جانب روانہ ہو گیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم اصل سعید آباد یعنی پرانا سعید آباد نامی گاؤں کے اندر تھے. اللہ بخش کی رہنمائی میں ہم اس مقام پر پہنچے جہاں سے گلاب خان نامی گنڈے نے رانی کو اغوا کیا تھا. شبنم نے گھر جا کر اللہ بخش کو رانی کے اغوا کی کہانی سنا دی تھی. وہ جگہ کھیتوں کے کنارے ایک مقام تھا. یہ دراصل ایک کچی پگڈنڈی تھی جو کھیتوں کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نہر کے اس پل کی طرف جاتی تھی جہاں چند روز پہلے میں نے ناکہ لگایا تھا. اللہ بخش نے گلاب خان نامی گنڈے کے بارے میں جتنے وثوق سے بات کی تھی اس نے میرے ذہن میں ایک سنسنی سی جگا دی تھی. یہ شخص اگر گلاب خان کے بارے میں جانتا تھا تو پھر میرے لیے بہت کام کا ثابت ہو سکتا تھا. میں اللہ بخش کو ذہن میں رکھتے ہوئے جائے وقوع کے معائنے میں مصروف ہو گیا. کچھ زمین پر مختلف انسانوں کے قدموں کے نشانات نظر آ رہے تھے. چند جانوروں کے پاؤں بھی بڑے واضح بنے ہوئے تھے جن میں گھوڑوں کے سموں کو الگ شناخت کیا جا سکتا تھا. یہ تمام تر نشانات آپس میں اس طرح گڑمڑ تھے کہ ان میں سے کوئی مدد لینا ممکن نہیں نظر آتا تھا. میں نے گھوم پھر کر اس کچی پگڈنڈیوں کا مختلف زاویوں سے جائزہ لیا لیکن وادی و نظر میں کھلے کھوج کا کوئی امکان دکھائی نہ دیا. پولیس کو وہاں مصروف کار دیکھ کر چند دیہاتی جمع ہو گئے تھے. میں نے ان سے بھی پوچھ گچھ کی مگر کوئی کام کی بات سامنے نہ آ سکی جس کی مدد سے میں رانی تک پہنچنے کی کوشش کرتا. میں نے نصف گھنٹے کے اندر موقع کی کارروائی کو نپٹایا اور اللہ بخش کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ گیا. مغوی رانی کا باپ شوکت علی بھی وہیں چلا آیا تھا. موسم کی شدت کے پیش نظر اللہ بخش نے ہمارے لیے لسی پانی کا بندوبست کیا. میں نے کہا اللہ بخش، میں پہلی فرصت میں تمہاری بیٹی شبنم سے ملنا چاہتا ہوں. آپ لسی وغیرہ پیے، میں شبنم کو بلا کر لاتا ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا. ہم اس وقت اللہ بخش کے گھر کے وسیع اور اس صحن میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. وہاں 2 چارپائیاں پہلے سے بچھی ہوئی تھیں. میرے لیے اللہ بخش نے ایک کرسی ڈال دی تھی. شوکت علی کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ اس گھر میں اللہ بخش اور اس کی بیٹی کے سوا اور کوئی نہیں رہتا. برسوں پہلے شبنم کی ماں زینت کا انتقال ہو گیا تھا. گاؤں دیہات کے گھروں میں عموماً کشادگی دیکھنے کو ملتی ہے. اللہ بخش کا گھر کچھ زیادہ ہی کشادہ تھا. صحن میں انواع اقسام کے درخت لگے ہوئے تھے. ایک دیوار کے ساتھ مال مویشی بھی بندھے ہوئے تھے. شوکت علی نے مجھے بتایا کہ اللہ بخش پہلے شہر میں رہتا تھا، کافی عرصہ پہلے گاؤں میں آ کر آباد ہو گیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ بخش اپنی بیٹی کے ہمراہ ہماری طرف بڑھتا نظر آیا تو میں نے شوکت علی سے کہا میں شبنم سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ فوراً سے پیشتر میری بات کے تہ میں پہنچ گیا. اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، میں اپنے گھر چلتا ہوں. آپ ادھر سے فارغ ہونے کے بعد میری طرف آ جائیے گا. تمہارا گھر کس طرف ہے شوکت علی؟ میں نے پوچھا. اسی گلی میں ہے جی، شوکت علی کی بجائے اللہ بخش نے جواب دیا. پھر شوکت علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا بیٹھو نا، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں ذرا سائرہ کو جا کر تسلی دوں. شوکت علی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا رانی کی وجہ سے اس کا برا حال ہو رہا ہے. سائرہ رانی کی ماں کا نام تھا. شبنم کی طرح رانی بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی. میں نے شوکت علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا
شوکت علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بہت جلد تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں گا اور ادھر سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا تمہاری طرف ہی آ رہا ہوں۔ وہ مجھے سلام کر کے تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ شبنم اور اللہ بخش میرے سامنے چارپائی پر بیٹھے تھے۔ میں نے پہلی نظر ہی میں شبنم کو پہچان لیا۔ چند روز پہلے وہ اپنی سہیلی مغوی رانی کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ شبنم متناسب القد، دبلی پتلی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ عمر لگ بھگ 22 سال رہی ہوگی۔ اس کے چہرے پر سب سے نمایاں شے اس کی موٹی موٹی آنکھیں تھیں۔ وہ اپنی سہیلی کے اغوا پر خاصی افسردہ اور چپ چپ سی نظر آتی تھی۔ بیٹی، میں نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے نہایت ہی نرمی سے کہا، اگر تم مجھ سے تعاون پر آمادہ ہو جاؤ تو میں جلد از جلد تمہاری سہیلی کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ میں تعاون؟ اس نے اپنی موٹی آنکھوں میں الجھن بھر کر میری طرف دیکھا۔ ہاں، مجھے تمہارا تعاون چاہیے۔ میں نے سر کو اسبات جنبش دی۔ رانی کو تمہارے سامنے اغوا کیا گیا ہے۔ تم ہی مجھے بتا سکتی ہو کہ وہ کون لوگ تھے اور رانی کو کس طرف لے گئے ہیں؟ وہ کل 3 افراد تھے، گھوڑوں پر سوار۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جنہیں چند روز پہلے ہم نے کھیتوں میں کچھ چھپاتے ہوئے دیکھا تھا اور آپ کو بتانے ناکے پڑ گئی تھی۔ ان کی کون کون سی باتوں سے تمہیں اندازہ ہوا کہ یہ وہی لوگ تھے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ تھانے دار صاحب، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، چند روز پہلے جب میں اور رانی آپ کے پاس ان کی شکایت لے کر پہنچی تھی تو ہم نے بہت دور سے انہیں بڑے پراسرار انداز میں کھیتوں کے اندر کچھ چھپاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے چہرے ہمیں واضح طور پر دکھائی نہیں دیے تھے۔ آج جب ہم دونوں سہیلیاں کھیتوں کے ساتھ ساتھ کچی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے گاؤں کی طرف آ رہی تھیں تو 3 گھڑ سوار ہمارے نزدیک آ کر رکے۔ ان میں سے ایک لیڈر نظر آتا تھا۔ ان کی باہمی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ وہی لوگ تھے۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایسی کون سی باتیں کی تھیں؟ وہ ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے بولی۔ ہم پر نظر پڑتے ہی ان کے سردار نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا، یہ تو وہی لڑکیاں ہیں جنہوں نے تھانے دار سے ہماری شکایت لگائی تھی۔ پھر کیا حکم ہے دادا؟ اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے بڑے لوفرانہ انداز میں پوچھا۔ دوسرا بولا، گلاب خان، ہم تو تیرے اشارے کے منتظر ہیں۔ اتنی خوبصورت کبوتریوں کو چھوڑنا کفران نعمت ہے۔ ٹھیک کہتے ہو۔ گلاب خان نامی اس گنڈے نے حریفانہ نظر سے ہماری طرف دیکھا اور تحقمانہ انداز میں اپنے ساتھیوں سے کہا، اٹھا لو ان دونوں کو، ڈیرے پر جا کر ان کا معائنہ کریں گے۔ ان گنڈوں کے خبیثانہ عزائم کا اندازہ ہوتے ہی ہم نے دوڑ لگا دی۔ رانی کی بدقسمتی کہ وہ ایک ناہموار جگہ پر پاؤں پڑنے سے منہ کے بل گر پڑی۔ بھاگنے کے دوران میں ہمارے درمیان کافی فاصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں آگے اور رانی پیچھے تھی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر میں رکی تھی۔ میں نے دیکھا گلاب خان نامی گنڈے کے دونوں ساتھی رانی کو ڈنڈا ڈولی کر کے گھوڑے کے قریب لے گئے تھے۔ پہلے میرے ذہن میں آئے کہ مجھے آگے بڑھ کر رانی کو گنڈوں سے بچانا چاہیے، پھر خیال آیا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، مجھے فوراً گاؤں والوں کو اس واقعے کی اطلاع دینا چاہیے۔ میں نے اندھا دھند گھر کے سمت دوڑ لگا دی۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، ایک طویل سانس لی، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ میں نے گھر پہنچ کر ابا کو رانی کے اغوا کے بارے میں بتا دیا۔ ابا نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور گلاب خان کے ذکر پر گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے شبنم کے قریب ہی بیٹھے ہوئے اللہ بخش کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھا۔ اللہ بخش کے ہونٹوں پر مجھے بڑی پراسرار مسکراہٹ نظر آئی۔ اس مسکراہٹ میں گمبھیرتا بھی شامل تھی۔ میں اللہ بخش کو سٹینڈ بائی رکھ کر دوبارہ شبنم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے شبنم سے پوچھا۔ پھر میں اور ابا سیدھے رانی کے گھر پہنچے۔ وہ بتانے لگی۔ رانی کی اماں اور ابا کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ پھر میں واپس آ گئی اور ابا باقی لوگوں کے ساتھ آپ کے پاس تھانے چلا گیا تھا۔ تم نے اپنی سہیلی رانی کے گھر رکنے کی ضرورت نہیں محسوس کی؟ میں نے تیز نظر سے شبنم کی آنکھوں میں دیکھا۔ رانی کی ماں کو تسلی دلانے کی ضرورت تھی اور اس موقع پر تم سب سے زیادہ موزوں ثابت ہو سکتی تھی۔ میں فوراً واپس نہیں آئی تھی، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ میں کافی دیر تک رانی کے گھر میں موجود رہی تھی، اس کے بعد ہی اپنے گھر آئی تھی۔ ویسے بھی، اس نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، ویسے بھی رانی کا گھر مجھ سے دور تھوڑی ہے، وہ بھی اسی گلی میں رہتی ہے۔ میرا مطلب ہے رہتی تھی، جب جی چاہے گا میں دوبارہ وہاں چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور پوچھا، مجھے ان 3 افراد کے حلیوں کے بارے میں وضاحت سے بتاؤ جنہوں نے رانی کو اغوا کیا ہے۔ یہی سوال ابا نے بھی کیا تھا۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔
کوئی بات نہیں، میں نے پچکارنے والے انداز میں کہا، ایک بار مجھے بھی بتا دو۔ اگلے 2 منٹ میں شبنم نے گلاب خان اور اس کے ساتھیوں کے قد کاٹ اور حلیوں کے بارے میں مجھے تفصیلاً بتا دیا۔ میں نے یہ صورتی معلومات اپنے دماغ کے خانے میں محفوظ کر لی اور شبنم سے استفسار کیا، جائے وقوع سے گھر کی طرف آتے ہوئے تم نے کس کس کو رانی کے اغوا کے بارے میں بتایا تھا؟ راستے میں مجھے صرف ایک آدمی ہی ملا تھا، علی مراد۔ میرے سوال کے جواب میں شبنم نے بتایا، بس میں نے علی مراد ہی سے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ تم نے جائے وقوع سے فوراً گھر کی سم دوڑ لگا دی تھی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں یہ تو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ گھنڈے رانی کو کس طرف لے کر گئے تھے؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ مطلب یہ کہ اسے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا اور اس کے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ بخش، میں اب شوکت علی کے گھر جاؤں گا، تم علی مراد کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے آؤ۔ میں اس بندے سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں، اللہ بخش نے کہا۔ ہم اللہ بخش کے گھر سے نکل کر شوکت علی کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ اب تک کی ملاقات میں نے جو محسوس کیا تھا اس کے مطابق اللہ بخش بہت ہی گہرا آدمی نظر آیا تھا۔ میں فرصت میں اس کا تسلی سے انٹرویو کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، خصوصاً گلاب خان کے حوالے سے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس بارے میں بہت کچھ جانتا ہوگا۔ میں شوکت علی کے گھر میں لگ بھگ 2 گھنٹے تک موجود رہا اور گھما پھرا کر مختلف نوعیت کے سوالات کرتا رہا، مگر ایسا کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا جسے تھام کر میں رانی تک رسائی حاصل کر سکتا۔ بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ گلاب خان اور اس کے ساتھی انتقاماً رانی کو اٹھا کر کہیں لے گئے ہیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ شبنم کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ ان لوگوں کی باقاعدہ ان لڑکیوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ رانی ان کی وقتی خفگی کا نشانہ بن گئی تھی۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں گلاب خان اینڈ کمپنی کا تعاقب کرنے کی بجائے گاؤں ہی میں بیٹھا لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا پھر رہا تھا۔ آپ ایسا سوچنے میں حق بجانب ہیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے رانی کے اغوا کو جب تک کتنا وقت گزر چکا تھا۔ جی ہاں، جب مجھے رانی کے اغوا کی اطلاع دی گئی تو اس وقت اس واقعے کو لگ بھگ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ یہ میں کم از کم وقت بتا رہا ہوں، مجھے یقین ہے اس سے زیادہ وقت ہی گزرا ہوگا۔ ان حالات میں اندھا دھند کسی سم دوڑ لگا دینا عقل مندی نہیں تھی۔ گلاب خان اور اس کے ساتھی اس دوران میں رانی کو جائے وقوع سے کافی دور پہنچا چکے ہوں گے، لہذا مناسب سم کا تعین کیے بنا منہ اٹھا کر کہیں بھی نکل کھڑے ہونا وقت برباد کرنے کے مترادف تھا، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی رانی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی سرے کی تلاش میں تھا، اس سلسلے میں علی مراد نے بڑی حد تک میری مدد کی۔ علی مراد وہ بندہ تھا جو شبنم کو جائے وقوع سے گھر کی جانب جاتے ہوئے راستے میں ملا تھا، اور شبنم نے اسے رانی کے اغوا کے بارے میں بتایا تھا۔ میری ہدایت پر اللہ بخش علی مراد کو پکڑ کر شوکت علی کے گھر لے آیا۔ علی مراد کی عمر 25 اور 30 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ واجبی سی صحت کا مالک ایک عام سا آدمی تھا۔ رسمی سوالات کے بعد میں نے اس سے پوچھا، علی مراد، کیا تم نے ان گھڑ سواروں کو جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جب شبنم نے مجھے بتایا کہ رانی کو چند گنڈوں نے اغوا کر لیا ہے تو اس نے ایک جانب اشارہ بھی کیا تھا۔ جب میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے اڑتی ہوئی دھول کے اندر دوڑتے ہوئے گھوڑے نظر آئے تھے۔ تم نے اغوا کنندگان کا تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جناب، یہ ممکن نہیں تھا، وہ بے بسی سے بولا۔ وہ لوگ اتنی دور نکل گئے تھے کہ میں طوفان کی رفتار سے بھاگ کر بھی انہیں نہیں پکڑ سکتا تھا، اس لیے میں نے ان کے پیچھے جانے کا خیال دل سے نکال دیا تھا۔ وہ رانی کو اٹھا کر کس طرف گئے تھے؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ پلیا سے ادھر مغرب کی جانب، علی مراد نے بتایا۔ پلیا سے مغرب کی جانب کا مطلب تھا نہر سے قائمہ زاویے پر۔ مذکورہ نہر شمال جنوباً بہتی تھی اور علی مراد اسی پلیا کا ذکر کر رہا تھا جہاں چند روز پہلے میں نے ناکہ لگایا تھا۔ پلیا سے مغربی جانب سرسبز و شاداب کھیتوں کا ایک طویل و عریض سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ انہی کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک کچا راستہ بنا ہوا تھا۔ رانی کو اغوا کرنے والے گھڑ سواروں نے فرار کے لیے وہی راستہ اختیار کیا تھا۔ میری معلومات کے مطابق اس راستے پر کوئی 8, 9 یا 10 میل آگے چاند نگر نامی ایک گاؤں پڑتا تھا۔ اگر اغوا کنندگان شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خط مستقیم میں گھوڑے دوڑاتے رہتے تو سیدھے چاند نگر پہنچ جاتے۔ گویا عارضی طور پر ہی صحیح اغوا کنندگان کی سمت کا تعین ہو گیا تھا۔ علی مراد کے پاس میرے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے 2-4 سوالات کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر میں نے شوکت علی کو اس کی بیٹی کی سلامتی اور بحفاظت واپسی کا یقین دلایا اور اللہ بخش کو اپنے ساتھ لے کر رانی کے گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر میں نے اللہ بخش سے کہا، تم ابھی میرے ساتھ تھانے چلو گے؟ تھانے؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔
وہ کیوں جی؟ تم سے مجھے بہت ضروری کام ہے اللہ بخش۔ مگر اس کے استفسار میں گھبراہٹ بھی شامل ہو گئی۔ ڈرو نہیں اللہ بخش، میں نے اس کا ذہن صاف کرنے کی غرض سے کہا، میں تمہیں کسی جرم کے سلسلے میں تھانے نہیں لے جا رہا، بلکہ مجھے تم سے نہایت ہی ضروری باتیں کرنا ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا، تھوک نگلتے ہوئے بولا، میں ذرا شبنم کو بتاؤں جی؟ ہاں کیوں نہیں، میں نے کہا، یہ تو بہت ضروری ہے۔ اس نے ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ بخش کانسٹیبل رفیق ٹانگے پر سوار ہو کر تھانے کی طرف جا رہے تھے۔ میں اللہ بخش کے ساتھ تھانگے کی عقبی نشست پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ کانسٹیبل رفیق اور کوچوان اللہ رکھا اگلے نشست پر موجود تھے۔ اس دوران میں اللہ بخش سے بات چیت بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ اللہ بخش، تمہاری عمر کیا ہوگی؟ میں نے دھیمے لہجے میں سوال کیا۔ جناب 49واں سال چل رہا ہے، وہ بڑے فخر سے سینہ پھیلاتے ہوئے بولا۔ اگلے سال 50ویں میں چلا جاؤں گا۔ ماشاءاللہ، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، تم 40 سے زیادہ کے نہیں لگتے ہو۔ تمہاری صحت بڑی عمدہ اور شاندار ہے۔ وہ خوشی سے پھول گیا۔ میں نے پوچھا، اللہ بخش تمہیں گھڑ سواری تو آتی ہوگی؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، بڑی چنگی طرح۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آپ نے گھڑ سواری کے بارے میں کیوں پوچھا؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اس لیے کہ اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ میں نے رانی کی تلاش کے سلسلے میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ تلاش چونکہ گھوڑوں پر سفر کرتے ہوئے جاری رکھی جائے گی، اس لیے تمہارا گھڑ سوار ہونا ضروری ہے۔ اوہ، وہ ایک بوجھل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ میں نے اللہ بخش کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی سوچ نہیں جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بس یہ سن کر بڑا عجیب سا لگا تھا کہ میں کسی مشن میں پولیس کی مدد کروں گا۔ میں نے مذاق نہیں کیا، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں رانی کی تلاش کے دوران میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، لیکن پہلے تم اس راز سے پردہ اٹھاؤ گے کہ گلاب خان نامی اس گنڈے کو تم جانتے کیسے ہو؟ اس کے ساتھ ہی میں نے کنکھیوں سے اگلی نشست پر موجود کانسٹیبل رفیق اور کوچوان اللہ رکھا کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کو میں نے ایک دوسرے سے باتوں میں مگن پایا۔ میں اللہ بخش کے ساتھ اطمینان سے بات کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، شروع ہو جاؤ۔ وہ شروع ہو گیا۔ اللہ بخش نے مجھے اپنے بارے میں جو کچھ بھی بتایا، میں اس کا خلاصہ اس کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ بھی اللہ بخش کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ میں اللہ بخش نوجوانی کے زمانے میں سعید آباد کو خیر آباد کہہ کر شہر چلا گیا تھا۔ اس نقل مکانی کا فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ میں شہر میں سیٹ ہو کر شہری زندگی کا حصہ بن جانا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں مجھے کڑی محنت کرنا پڑی۔ میں نے بعض اوقات دن میں 20 گھنٹے بھی کام کیا۔ مختلف ملازمتیں بدلنے کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دیا تو پھر سمجھو چل سو چل، اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں برکت ڈالی اور میں ایک چھوٹا سا بزنس مین بن گیا۔ میں نے جوتوں کا ایک چھوٹا سا کارخانہ کھول لیا۔ میرا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا چلا گیا۔ جب انسان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے لیے کسی ساتھی کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اور شریف النفس مرد اپنا ساتھی بیوی کی شکل میں تلاش کرتے ہیں۔ میں نے بھی شادی کر لی۔ میری بیوی زینت بہت ہی سگھڑ اور فرما بردار عورت تھی۔ وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتی تھی۔ شادی کے لگ بھگ 2 سال بعد میری بیٹی شبنم پیدا ہوئی۔ گویا ہماری زندگی مکمل ہو گئی۔ شبنم 5 سال کی تھی کہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب نے دستک دی۔ ٹریفک کے ایک حادثے میں شبنم کی ماں زینت کا انتقال ہو گیا۔ یہ میرے لیے بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ میں رفیق کی زندگی سے محروم ہو گیا تھا، اور شبنم کائنات کی سب سے شفیق اور مہربان ہستی ماں کو کھو بیٹھی تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹی نے اپنی اپنی سطح پر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ تھک ہار کر میں مشورے کے لیے اپنے ایک دوست کے پاس گیا۔ امیر علی، میں نے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، میں نے اپنے دوست سے کہا۔ پھر امیر علی نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ تم میرے ایسے دوست ہو کہ جس سے میں ہر بات بلا جھجک کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے مشورہ دو، ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جو شخص کسی فیصلے پر پہنچ چکا ہو اسے مشورہ نہیں دیا جاتا۔ امیر علی نے گہری سنجیدگی سے کہا، بس اتنا کہوں گا کہ تمہارا کاروبار شہر میں سیٹ ہے تو تمہیں ادھر ہی رہنا چاہیے۔ گاؤں جا کر کیا کرو گے؟ شعر بات دراصل یہ ہے کہ زینت کی جدائی کے بعد میں خود کو اندر سے بڑا خالی محسوس کرنے لگا ہوں۔ میں جذباتی ہو گیا۔ میرے اندر سے مسلسل ایک آواز ابھر رہی ہے کہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے مجھے اپنے ماضی کی جانب سفر کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لے کر اضافہ کرتے ہوئے کہا،
اسی لیے میں نے باقی کی زندگی گاؤں جا کر گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے شہر میں رہتے ہوئے اتنا کما لیا ہے کہ میں اپنے آبائی گاؤں میں اچھی خاصی زمین خرید کر بڑی مطمئن زندگی شروع کر سکتا ہوں۔ پھر 2 افراد کا آخر خرچہ ہوتا ہی کتنا ہے؟ امیر علی نے گہری سنجیدگی سے کہا، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کی ہے نا تم نے کام کی بات۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے بتانا شروع کیا، تم میرا چلتا ہوا بزنس خرید لو تاکہ مجھے جانے میں آسانی ہو۔ میں دوسروں کی نسبت کم پیسوں میں اپنا سارا کاروبار تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ بات میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سودے میں تمہیں گھاٹا نہیں ہوگا۔ امیر علی ایک کاروباری شخص تھا، اس کا گارمنٹس کا بزنس تھا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر تم نے شہر چھوڑ کر گاؤں جانے کا اٹل فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ اگر تم نے شہر چھوڑ کر گاؤں جانے کا اٹل فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، اور یہ تم نے دوسروں سے کم پیسے لینے کی کیا بات کی؟ تمہارے بزنس کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی میں تمہیں وہی دوں گا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، گھر کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ ظاہر ہے وہ بھی بیچنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کاروبار اور گھر میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ امیر علی نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہم کل ہی تمہارے مکان اور کارخانے کی مارکیٹ ویلیو معلوم کر لیتے ہیں۔ اس طرح میں برسوں پہلے شبنم کو لے کر شہر سے گاؤں آ گیا۔ میں نے یہاں آ کر ایک مناسب سا گھر اور کچھ زمین خرید لی اور راضی خوشی زندگی بسر کرنے لگا۔ اب میں آپ کو گلاب خان وغیرہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ چند لمحات کا توقف کر کے اس نے 2-3 گہری سانسیں لیں، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے گاؤں میں مستقل رہائش تو اختیار کر لی تھی، لیکن کبھی کبھار شہر کا چکر بھی لگ جاتا تھا۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے، میں امیر علی سے ملنے شہر گیا ہوا تھا۔ وہاں کے ایک اخبار میں نے گلاب خان نامی گنڈے کے بارے میں پڑھا۔ ان دنوں گلاب خان خبروں میں تھا، آئے روز اخبارات میں اس کی تصویریں بھی چھپتی رہتی تھیں۔ گلاب خان اسلحے اور منشیات کے اسمگلنگ میں ملوث تھا۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ گلاب خان ایک بین الاقوامی اسمگلر کے لیے کام کرتا ہے۔ گلاب خان کا حلیہ اور صورت میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی۔ 1 ماہ پہلے میں نے گلاب خان کو اپنے گاؤں کے قریب سے گزرتے دیکھا تو چونک اٹھا۔ اتنا بتا کر اللہ بخش خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ چند روز پہلے جب شبنم نے مجھے آ کر بتایا کہ اس نے اور رانی نے چند مشکوک افراد کو کھیتوں میں کچھ چھپاتے دیکھا ہے اور وہ اس واقعے کی شکایت لے کر آپ کے پاس بھی گئی تھی، تو میں نے شبنم سے جرائم پیشہ افراد کے حلیوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جو حلیے بیان کیے ان میں ایک بہو گلاب خان تھا۔ میں 1 ماہ پہلے گلاب خان کو اپنے علاقے میں دیکھ چکا تھا، لہٰذا میرا دھیان فوراً اسی طرف چلا گیا اور آج وہی گلاب خان رانی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ ہے کل کہانی جناب۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تو اس کا مطلب ہے مجھے جن جرائم پیشہ افراد کی تلاش ہے وہ گلاب خان اور اس کے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں۔ تم کیا بتا رہے ہو کہ گلاب خان اصلی اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہے؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ پچھلے 1 ماہ کے اندر اس علاقے میں 3-4 مرتبہ دیکھا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے کہیں آس پاس ہی اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ سرگرمی سے اسے تلاش کریں تو رانی کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ میں تو اسے ایسے سرگرمی سے تلاش کروں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا ٹھکانہ جہاں کہیں بھی ہے وہ مجھ سے بچ کر نہیں جائے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ چند روز پہلے میں سعید آباد والی نہر کے پل پر ناکہ لگایا تھا۔ مجھے اوپر سے ہدایت موصول ہوئی تھی کہ میرے علاقے کے راستے غیر قانونی اسلحہ کی نقل و حمل ہونے والی ہے۔ میں نے اسی سلسلے میں ناکہ لگایا تھا، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اب اللہ بخش نے جو تفصیل بیان کی تھی اس کی روشنی میں بہت ساری باتیں واضح ہو گئی تھی۔ اس عمل کی تصدیق شبنم اور رانی کی رپورٹ میں بھی ہوئی تھی۔ ناکے والے دن انہوں نے 3 افراد کو کھیتوں کے اندر کچھ چھپاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بعد میں اللہ بخش کی تصدیق سے پتہ چلا کہ ان کا لیڈر گلاب خان تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس روز گلاب خان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سعید آباد کے راستے کچھ غیر قانونی نوعیت کی سرگرمی کرنا چاہتا ہے، اور نہر کے پل پر لگے ناکے نے اسے محتاط کر دیا تھا۔ لہٰذا اس نے مال کھیتوں میں چھپا دیا، اور جب تک میں شبنم اور رانی کے ساتھ جائے وقتوں پر پہنچتا وہ اپنے جرائم کے ثبوت کو نکال لے گیا۔ اس کی دیدہ دلیری اس بات سے ظاہر ہوتی تھی، آج بھی وہ ادھر سے گزرا تھا اور رانی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ گویا اس نے سعید آباد کو اپنی گزرگاہ ہی بنا لیا تھا۔ مجھے پہلی فرصت میں گلاب خان تک پہنچنا تھا۔ جون کا مہینہ اپنے جوبن پر تھا۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا، اور اسی آسمان کے نیچے میں اللہ بخش گھوڑوں پر سوار ہو کر سعید آباد کی مغربی سمت میں بہوے سفر تھے۔
علی مراد نامی شخص کی زبانی پتہ چلا تھا کہ گلاب خان اور اس کے ساتھی گنڈے رانی کو اٹھا کر اسی سمت میں لے گئے تھے۔ میں اللہ بخش کو پہلے اپنے ساتھ تھانے لے آیا اور ضروری تیاری کے بعد ہی ہم رانی کی تلاش میں روانہ ہوئے تھے۔ اللہ بخش چاقو چوبند اور بیدار مغز شخص تھا، اس لیے میں نے اسے اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پرانا سعید آباد والے نہر کے پل سے مغرب کی جانب 8-9 میل کے فاصلے پر چاند نگر نامی ایک گاؤں واقع تھا۔ اگر ہم ناک کی سیٹ میں سفر کرتے رہتے تو کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک کچا راستہ ہمیں چاند نگر تک لے جاتا۔ دوران سفر میں ہم آپس میں باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے اطمینان کے لیے پوچھ لیا، اللہ بخش، اگر گلاب خان اچانک تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم اسے پہچان لو گے؟ تھانے دار صاحب، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے، وہ پروسوخ انداز میں بولا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسے دیکھتے ہی پہچان لوں گا۔ قانون پوری طرح تمہارے ساتھ ہے اللہ بخش، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر میں گلاب خان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں تمہیں سرکار کی طرف سے انعام وغیرہ بھی دلواؤں گا۔ ملک صاحب، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، وہ فخر سے سینہ پھیلاتے ہوئے بولا۔ میں انعام وغیرہ لے کر کیا کروں گا، اور میں کسی انعام کے لالچ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا۔ میری خواہش ہے کہ شوکت علی کی بیٹی رانی جلد از جلد مل جائے۔ یہ میری بھی خواہش ہے اللہ بخش، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اس لیے تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر اس قیامت خیز گرمی میں دوڑ دھوپ کر رہا ہوں۔ جناب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اللہ بخش نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ کون سی بات اللہ بخش؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم لوگ رانی کی تلاش میں نکلے ہیں اور رانی کو چھوڑ کر آپ زیادہ ذکر گلاب خان کا کر رہے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، خاص وجہ ہے، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا، کیا میں وہ وجہ جان سکتا ہوں؟ ہاں ضرور، میں نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلا دی۔ آئندہ 5 منٹ میں نے اللہ بخش کو اپنے اس مشن کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا، جس کی وجہ سے میں نے پچھلے دنوں نہر کے پل پر ناکا لگایا تھا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور آخر میں کہا، میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو جس جرائم پیشہ شخص کی تلاش ہے وہ گلاب خان کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ہم موزہ چاند نگر پہنچ گئے۔ میں نے چاند نگر کے سب سے بااثر شخص چودھری منصور چاند کی حویلی کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری منصور چاند 60 کے پیٹے میں دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بڑے اتفاق سے ہمارا استقبال کیا۔ ہم چلچلاتی دھوپ میں سفر طے کر کے وہاں پہنچے تھے۔ ٹھنڈی ٹھار لسی سے ہماری آؤ بھگت کی گئی۔ پھر چودھری منصور نے ہماری آمد کی غرض و غایت دریافت کی۔ میں نے غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کا ذکر گول کرتے ہوئے اپنی گفتگو رانی کے اغوا تک محدود رکھی۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے میری بات سنی، پھر اپنے 2 خاص بندوں اقبال اور نصیر کو بلایا اور رانی والے معاملے کے سلسلے میں ان سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ ان بندوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ چودھری منصور چاند نے کہا، شیخ اقبال اور نصیر کسی عقاب سے بھی زیادہ تیز نگاہ رکھتے ہیں۔ چاند نگر میں ہونے والی ہر کارروائی کی انہیں بخوبی خبر ہوتی ہے۔ اگر کسی لڑکی کو اغوا کر کے اس طرف لایا گیا ہوتا تو اس کی اطلاع انہیں ضرور ہوتی۔ اور چاند نگر سے باہر کے بارے میں ان کی معلومات کیا کہتی ہیں؟ میں نے باری باری اقبال اور نصیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چودھری سے سوال کیا۔ خبر تو ہر طرف کی رکھتے ہیں ملک صاحب، چودھری نے فخریہ لہجے میں جواب دیا، پھر سوالیہ نظر سے اپنے بندوں کو تکنے لگا۔ اقبال نے گہری سنجیدگی سے کہا، ابھی تک تو ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جناب۔ اب رات ہونے والی ہے، آپ ہمیں 1 دن کی مہلت دے دیں، کل تک ہم آپ کو ساری رپورٹ پیش کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کل شام تک کا وقت دیتا ہوں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ لوگ لڑکی کے اغوا کے سلسلے میں جو بھی تحقیق کرو اس کی رپورٹ تھانے آ کر مجھے دینا ہوگی۔ بالکل دیں گے جی، آپ بے فکر ہو جائیں، اقبال نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں نے اضافہ کیا، لڑکی کے اغوا کے علاوہ بھی ایک معاملے کے سلسلے میں مجھے معلومات چاہیے، ذرا اس کا بھی خیال رکھنا۔ کون سا معاملہ جی؟ نصیر نے چونک کر پوچھا۔ چودھری بولا، ملک صاحب کیا کوئی اور بھی مسئلہ ہے؟ جی چودھری صاحب، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ چند جرائم پیشہ لوگ اس راستے سے غیر قانونی سامان لے کر سعید آباد کے راستے کہیں آگے پہنچاتے ہیں۔ ان کے سرغنہ کا نام گلاب خان ہے۔ کس قسم کا غیر قانونی سامان؟ چودھری کے استفسار میں تشویش تھی۔ اسلحے اور منشیات وغیرہ، میں نے بتایا۔ اوہ، چودھری گہری سانس لے کر رہ گیا۔ جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے، ہمارے گاؤں کے آس پاس سے تو اس قسم کا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہو رہا جی، اس بات کی تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ اقبال اور نصیر بھی بیک زبان ہو کر بولے،
نہیں جناب، ایسا کوئی کام ہمارے روٹ پر نہیں ہو رہا، ویسے ہم اس بارے میں معلومات اکٹھی کر کے آپ تک پہنچائیں گے۔ شاباش۔ میں نے سراہنے والی نظر سے باری باری ان دونوں کی جانب دیکھا، اور اس معاملے کو نہایت ہی خفیہ رکھنے کی ضرورت ہے، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں تھانے دار صاحب، اقبال نے معنی خیز انداز میں کہا، ہم ہاتھ پاؤں بچا کر ہی یہ کام کریں گے۔ چودھری گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، چاند نگر سے آگے 10 میل کے فاصلے پر جمال پور واقع ہے، اور سعید آباد سے آگے 6 میل کے فاصلے پر نور محل نامی گاؤں ہے۔ اگر میں آپ کی بات کو درست مان لوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گلاب خان کا گروہ جمال پور سے نور محل کی طرف سفر کرتا ہے، اور راستے میں ہمارا گاؤں چاند نگر اور سعید آباد آتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں چودھری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے سر کو اس باتیں جنبش دی، میرا بھی یہی خیال ہے، جلد از جلد اس معاملے کی حقیقت کھل کر سامنے آنا چاہیے۔ کمال ہے، وہ عجیب سے انداز میں متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہاں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں کچھ خبر ہی نہیں۔ ہم مزید تھوڑی دیر تک چودھری منصور چاند کے پاس بیٹھے، پھر واپسی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب ہم سعید آباد سے چاند نگر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ہم نے کسی آستانے کا بورڈ لگا دیکھا تھا۔ اس بورڈ پر لکھا تھا آستانہ جھنڈے شاہ، اس کے نیچے تیر کا نشان دے کر 2 میل لکھا ہوا تھا۔ تیر کا نشان اس راستے سے جنوب کی جانب اشارہ کرتا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہاں سے 2 میل جنوب میں جھنڈے شاہ کا آستانہ واقع تھا۔ ایک لکیر نما راستہ بھی آستانے کی طرف جاتا دکھائی دیتا تھا۔ اس بورڈ کے قریب پہنچ کر میں رک گیا، جہاں سے سعید آباد 5 میل اور چاند نگر 4.5 میل پر تھا۔ یہ جگہ ان دونوں گاؤں کے تقریباً درمیان میں واقع تھی۔ میں راستے کے کنارے نصف بورڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سوچ رہا ہوں ادھر سے گزر رہے ہیں تو ذرا آستانے کو بھی چیک کر لیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اچھا خیال ہے جی، اللہ بخش آستانے والے پتلے سے راستے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو پھر چلیں؟ میں نے پوچھا۔ جی چلیں، اس نے تائیدی انداز میں کہا۔ ہم دونوں نے اپنے گھوڑے پتلے سے تاریک راستے پر ڈال دیے، پھر کچھ ہی دیر کے بعد ہم آستانے پہنچ گئے۔ در حقیقت وہ کوئی آستانہ نہیں بلکہ پیر جھنڈے شاہ کا مزار تھا۔ 4 دیواری کے اندر آستانے یا مزار کی دیکھ بھال کرنے والے مجاور کا کمرہ بنا ہوا تھا۔ مجاور کا نام سکندر معلوم ہوا۔ سکندر ہمیں اپنے ساتھ اندر لے گیا اور صحن میں ایک چارپائی پر لے جا کر بٹھایا۔ ہمارے آنے سے پہلے وہ کھانا وغیرہ پکانے میں مصروف تھا۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ چولہے پر ہانڈی نما کوئی برتن چڑھا ہوا تھا۔ چولہے میں آگ نیم روشن تھی اور دھواں بھی اٹھ رہا تھا۔ میں چونکہ وردی میں ملبوس تھا، لہٰذا مجھے دیکھ کر وہ خاصا الرٹ ہو گیا۔ میں نے مجاور سکندر سے سوال کیا، تمہارے علاوہ یہاں اور کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں جی، بس میں ہی رہتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ آج دن میں کتنے عقیدت مند جھنڈے شاہ کے مزار پر حاضری دے چکے ہیں؟ میں نے مجاور سکندر کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا۔ 2 عورتیں اور ایک مرد آیا تھا۔ کس وقت؟ دوپہر سے پہلے جی۔ ان کی عمریں کیا تھیں؟ میں نے پوچھا۔ مرد تو جی بالکل بوڑھا تھا، مجاور سکندر نے بتایا، اور دونوں عورتیں بھی اچھی خاصی عمر کی تھیں۔ وہ بوڑھی تو نہیں تھی، البتہ انہیں ادھیڑ عمر کہہ سکتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ ان میں کوئی بھی جوان نہیں تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ 18 20 22 سال کی لڑکی؟ 18 20 یا 22 سال کی لڑکی؟ نہیں جناب، بالکل نہیں، اس نے قطعیت سے نفی میں گردن ہلائی ہوئی پوچھا۔ آخر بات کیا ہے تھانے دار صاحب؟ بات بڑی خطرناک ہے سکندر شاہ، میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ آج صبح پرانا سعید آباد سے ایک لڑکی کو 3 گنڈوں نے اغوا کیا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے وہ جھنڈے شاہ کے آستانے کی طرف آئے تھے، اسی لیے میں لڑکی کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا ہوں۔ میں نے آخری جملوں میں تھوڑی دروغ گوئی سے کام لیا تاکہ مجاور کا رد عمل سامنے آ سکے۔ وہ جلدی سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ اگر اس نوجوان لڑکی کو آستانے پر لایا جاتا تو مجھ سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ چلو آستانے پر نہیں لایا ہوگا، میں نے بات کو تھوڑا موڑ دیا، باہر سے گزر کے گئے ہوں گے۔ اس بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا جناب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ یہ تو بتا سکتے ہو، پچھلے 8-10 دن میں تم نے 3 اجنبی افراد کو گھوڑوں پر ادھر ادھر آتے جاتے دیکھا ہو؟ میں نے کہا، جو شکل و صورت سے بدماش اور غنڈے نظر آتے ہوں۔ نہیں جی، کوئی اجنبی نظر نہیں آیا مجھے، اس نے جواب دیا۔ یہ راستہ آگے کس طرف جاتا ہے؟ یہ سیدھا مین روڈ کی طرف جاتا ہے جناب، مجاور سکندر نے بتایا۔ یہاں سے وہ سڑک زیادہ سے زیادہ 3 میل دور ہوگی۔ میں نے سوال کیا،
اگر یہاں سے مین روڈ کی طرف جائیں تو راستے میں کیا کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، صرف کھیت ہی کھیت نظر آئیں گے آپ کو۔ میں مزید 15-20 منٹ تک گھما پھرا کے مجاور سکندر سے مختلف سوالات کرتا رہا، پھر آخر میں کہا، سکندر بادشاہ، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ پولیس جھنڈے شاہ کے مزار پر پوچھ گچھ کے لیے آئی تھی۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ سمجھدار تو تم شکل ہی سے لگتے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ذرا اپنے دھیان کو بھی بیدار رکھنا، اگر تمہیں اس آستانے پر یا اس کے آس پاس کوئی اجنبی اور مشکوک شخص نظر آئے تو اس پر گہری نظر رکھنا اور فوراً مجھے اس کی اطلاع دینا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے اسے چند ضروری ہدایات دی اور اللہ بخش کے ساتھ آستانے سے نکل آیا۔ اس وقت تک تاریکی نے ماحول کو پوری طرح اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ جب ہم پرانا سعید آباد پہنچے تو عشاء کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اللہ بخش نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ مجھے اپنے ساتھ تھانے لے کر جائیں گے یا میں؟ تمہیں تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ بخش، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ تم یہاں سے سیدھے اپنے گھر جاؤ اور میں جاتا ہوں تھانے کی طرف۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ میں شبنم کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا، وہ اتنی دیر تک کبھی گھر میں اکیلی نہیں رہی۔ مجھے بھی اس بات کا احساس ہے اللہ بخش، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، دوبارہ جب بھی مجھے تمہاری ضرورت پیش آئے گی میں تمہیں بلا لوں گا۔ میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں جناب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ آپ کو جب بھی میری ضرورت پڑے میں سارے کام چھوڑ کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میں نے اللہ بخش کو پرانا سعید آباد والی نہر پلیا پر چھوڑا اور اپنے گھوڑے کو نیا سعید آباد والے راستے پر ڈال دیا۔ نیا سعید آباد جہاں میرا تھانہ تھا۔ آئندہ روز دوپہر تک رانے کی گمشدگی یا گلاب خان کے حوالے سے مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ میں مسلسل اس حوالے سے سوچ بچار میں مصروف تھا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آیا کہ مجھے سادہ لباس میں پولیس اہلکاروں کی 2-3 ٹیمیں ترتیب دے کر گرد و نواح کے علاقوں میں پھیلا دینا چاہیے تاکہ گلاب خان اور اس کے ساتھیوں کے سلسلے میں کچھ سراغ لگایا جا سکے۔ میں اپنے خیالات کو عملی جمع پہنانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ سپہر کے وقت مجاور سکندر مجھ سے ملنے تھانے پہنچ گیا۔ گزشتہ رات جھنڈے شاہ کے آستانے پر میں سکندر کو مختلف نوعیت کی ہدایت دے کے آیا تھا۔ میں نے فوراً سے پیشتری سے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مجاور سکندر کی عمر 40 اور 45 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وضاقت اور حلیے سے وہ ایسا ہی دکھائی دیتا تھا کہ جیسے کسی مزار کے مجاور کو نظر آنا چاہیے۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ چکا تو میں نے سوال کیا، سکندر بادشاہ سب خیریت تو ہے نا؟ تمہارے چہرے پر مجھے خاصی سنسنی نظر آ رہی ہے۔ خیریت نہیں ہے تھانے دار جی، وہ گھبرائے ہوئی آواز میں بولا۔ ادھر کھیتوں میں ایک نوجوان لڑکی کی لاش ملی ہے، مجھے 1 گھنٹہ لگا ہے، وہ گھبرائے ہوئی آواز میں بولی۔ ادھر کھیتوں میں ایک جوان لڑکی کی لاش ملی ہے، مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ کدھر؟ کن کھیتوں میں؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم کس جوان لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ وہ میرے پیدر پہ سوالات سے گھبرا گیا۔ لڑکی کون ہے یہ تو میں نہیں جانتا جناب، اس نے بتایا۔ ہو سکتا ہے یہ وہی لڑکی ہو جس کی تلاش میں کل رات آپ آستانے پر آئے تھے۔ آستانے سے کوئی آدھا میل دور کھیتوں کے اندر اس کی لاش پڑی ملی ہے۔ کیا لاش تم نے دریافت کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ لاش کے بارے میں مجھے رفاقت اور رشیدہ نے بتایا تھا۔ یہ رفاقت اور رشیدہ کون ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ میاں بیوی ہیں جناب، مجاور سکندر نے جواب دیا۔ یہ لوگ آستانے سے اوپر کی طرف ایک چھوٹے سے گاؤں نذیر کوٹ میں رہتے ہیں جی۔ ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن بیچاروں کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ جھنڈے میں شاہ مزار پر دعا وغیرہ کے لیے آتے رہتے ہیں۔ سکندر نے موضع نذیر کی لوکیشن بتاتے وقت اوپر کی طرف کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ جب میں نے اس کی وضاحت مانگی تو اس نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق نذیر کوٹ جھنڈے شاہ کے مزار سے شمال مشرق میں کوئی 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ کھیتوں کے اندر آباد ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ کیا تم نے رفاقت اور رشیدہ کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تھا یا جا کر لڑکی کی لاش کو بھی دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ان کے ساتھ جا کر خود اپنی آنکھوں سے لڑکی کی لاش کو دیکھا ہے سرکار، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اس بد نصیب کی عمر 20-22 سال سے زیادہ نظر نہیں آتی، اس لیے تو مجھے شک ہوا کہ کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں جس کے اغوا کے بارے میں رات آپ نے مجھے بتایا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، آپ کی طرف آنے سے پہلے میں نے ایک اور کام بھی کیا ہے۔ کیسا کام سکندر بادشاہ؟
میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے رفاقت اور رشیدہ کو واپس جانے نہیں دیا۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، وہ ادھر آستانے ہی میں بیٹھے ہیں، جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ آستانے سے ہلیں گے بھی نہیں۔ یہ واقعی تم نے بڑا لاجواب کام کیا ہے سکندر بادشاہ۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ گھوڑے پر جی، اس نے بتایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم 10 منٹ رکو، میں ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ آئندہ 10 منٹ میں نے مبینہ جائے وقوع تک رسائی کے لیے بندوبست کیا، پھر مجاور سکندر کی رہنمائی میں روانہ ہو گیا۔ میں نے سردست رانی کے گھر والوں کو اس نئی اطلاع کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، البتہ اللہ بخش کو میں اپنے ساتھ لے جانا نہیں بھولا تھا۔ وہ کام کا آدمی تھا اور رانی کی شناخت کے سلسلے میں اس کی مدد لی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ کانسٹیبل صفدر کو بھی میں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ہمارے پاس ایک ٹانگا اور 2 گھوڑے تھے، مجاور سکندر کا گھوڑا اس کے علاوہ تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ٹانگے کو کوچوان سمیت اسی کچی راہ گزر پر چھوڑ دیا گیا تھا جہاں پیر جھنڈے شاہ کے آستانے سے متعلق بورڈ نصب تھا۔ اس سڑک سے آستانے تک کا راستہ انتہائی تنگ تھا کہ اس پر ٹانگا نہیں لے جا سکتا تھا۔ میں اللہ بخش، صفدر، سکندر اور رفاقت اور رشیدہ کے ہمراہ اس جگہ پر پہنچا جہاں کسی نوجوان لڑکی کی لاش دیکھی گئی تھی۔ یہ ملازم کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک کبڈنڈی کے کنارے واقع تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ٹانگے کو کوچوان سمیت اسی کچی راہ گزر پر چھوڑ دیا گیا تھا جہاں پیر جھنڈے شاہ کے آستانے سے متعلق بورڈ نصب تھا۔ اس سڑک سے آستانے تک کا راستہ اتنا تنگ تھا کہ اس پر ٹانگا نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ میں اللہ بخش، صفدر، سکندر اور رفاقت اور رشیدہ کے ہمراہ اس جگہ پر پہنچا جہاں کسی نوجوان لڑکی کی لاش دیکھی گئی تھی۔ یہ مقام کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک پگڈنڈی کے کنارے واقع تھا۔ آستانے سے اس مقام کا فاصلہ بمشکل آدھا میل رہا ہوگا۔ بس پورا لڑکی کی لاش پر نگاہ پڑتے ہی اللہ بخش چلا اٹھا، یہ تو رانی ہے، شوکت علی کی بیٹی رانی۔ میں لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ رانی اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی، اور مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اسے موت کی آگوش پہ پناہ حاصل کے کافی وقت گزر گیا تھا، کم از کم 15-20 گھنٹے۔ میں نے الٹ پلٹ کر رانی کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کی موت سر میں لگنے والی خطرناک چوٹ کے سبب واقع ہوئی ہوگی۔ سر کے عقبی حصے میں اس کی کھوپڑی ایک مقام سے چٹکی گئی تھی، یا تو سر کے اس حصے پر کسی وزنی شے سے وار کیا گیا تھا، یا پھر اس کا سر بڑے طوفانی انداز میں کسی ٹھوس شے کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ قصہ مختصر، رانی کا شمار اب زندہ افراد میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے نگاہ گھما کر چاروں جانب دیکھا، ہر طرف سرسبز لہراتے کھیت نظر آ رہے تھے۔ رانی کو اغوا کرنے والوں نے رات کے کسی حصے میں سے یہاں پھینکا تھا۔ وہ خود کہاں تھے اس کے بارے میں فی الحال اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ گلاب خان کے خیال کو پس پش ڈال کر میں رانی کی لاش کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، رفاقت نے ملتجی لہجے میں مجھے پکارا، اگر آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا ہونے لگے گا، ہمیں 1.5 میل کا فاصلہ طے کر کے اپنے گھر بھی پہنچنا ہے۔ رفاقت کی مجبوری میں مجھے کوئی بہانہ نظر نہ آیا۔ میں نے اسے اس کی اور اس کی بیوی سے رسمی پوچھ گچھ کی اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ وہ رانی کی موت کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ میں نے ان کی بات اور انداز سے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ وہ دونوں دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہے تھے، لہٰذا انہیں خواہ جائے وقوع پر روکے رکھنا زیادتی والی بات ہوتی۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد میں نے سکندر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، سکندر بابا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ رانی کی لاش کو کس نے یہاں پھینکا ہوگا؟ جناب، میں کیا بتاؤں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا جی۔ جائے وقوع کے نزدیک ترین کوئی جگہ پیر جھنڈے شاہ کا آستانہ ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس آستانے کے تم مجاور ہو، تمہارے سوائے اس آستانے پر کوئی اور بندہ بشر نہیں رہتا، لہٰذا سب سے پہلے تو تمہیں سے پوچھ گچھ کروں گا نا۔ جناب، کیا آپ مجھ پر لڑکی کے قتل کا شک کر رہے ہیں؟ وہ خوفزدہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، مجھے اس معاملے میں کچھ خبر نہیں۔ میں نے نہ تو تم پر رانی کے قتل کا الزام عائد کیا ہے اور نہ ہی کسی طرح کی قسم اٹھانے کی بات کی ہے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ایک قتل ہوا ہے، مقتول کی لاش تمہارے آستانے سے آدھے میل کے فاصلے پر پائی گئی ہے۔ آستانہ جائے وقوع سے قریب ترین جگہ ہے، لہٰذا تم سے پوچھ گچھ اور کڑی تفتیش کا حق تو بنتا ہے۔ جی، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ ضرور تفتیش کریں، مجھ سے جو بھی پوچھنا چاہیں وہ پوچھیں، میں آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں جناب۔
میں نے مختلف زاویوں سے گھما پھرا کر مجاور سکندر سے کوئی درجن بھر سوال کیے، لیکن اس کے جوابات میں مجھے کام کی ایک بات بھی نہ مل سکی۔ بالآخر ہم لوگوں نے جلدی جلدی جائے وقوع کی ضروری کارروائی کو نپٹایا اور رانی کی لاش کو ایک گھوڑے کی پشت پر لاٹ کر ہم آستانے کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب ہم آستانے پہنچے تو شام کا سماں تھا۔ دھوپ رخصت ہو رہی تھی، لیکن ابھی تک فضا کی حدت سے دہتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوا نام کو نہیں تھی، سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، دم گھٹ کی سی کیفیت آ رہی تھی۔ آستانے کے دروازے نما گیٹ پر پہنچے تو میں نے مجاور سکندر سے کہا، میرا یہ آدمی، میں نے کانسٹیبل صفدر کی سمت اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، کچھ عرصے کے لیے اس آستانے پر قیام کرے گا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ جائے وقوع سے آستانے کی طرف آتے ہوئے میں نے صفدر سے تفصیلی بات کر لی تھی اور اسے سمجھا دیا تھا کہ وہاں رک کر اسے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ میرے مقصد کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ نہیں جناب، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مجاور سکندر نے باری باری مجھے اور کانسٹیبل صفدر کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے سپاہی جی جب تک چاہیں آستانے پر رہ سکتے ہیں۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، صفدر میں لاش کو لے کر جا رہا ہوں، تم ادھر ہی رکو گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ بڑی سعادت مندی سے بولا، جو آپ کا حکم۔ میں کانسٹیبل صفدر کو پیر جھنڈے شاہ کے آستانے پر چھوڑ کر اللہ بخش کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ ہم نے رانی کی لاش کو تانگے میں ڈالا اور تھانے کی جانب روانہ ہو گئے۔ کانسٹیبل صفدر کو میں نے ایک خاص مقصد کے لیے آستانے پر چھوڑا تھا۔ میں اپنے ایک شک کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے ہی چلتی ہے۔ اگرچہ میں نے مجاور سکندر کو اچھی طرح ٹٹول کر اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ وہ رانی کے قتل میں کسی بھی طور ملوث نہیں تھا، لیکن وہی شک والی بات کہ ہو سکتا ہے گلاب خان نے پچھلی رات اسی آستانے پر گزاری ہو اور ذرا دھمکا کر سکندر کو زبان بند رکھنے پر مجبور کر دیا ہو۔ بہرحال حقیقت جو بھی تھی وہ زیادہ عرصے تک مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ ہم پرانا سعید آباد پہنچے تو اللہ بخش نے مجھ سے کہا، ملک صاحب اگر کوئی حرج نہ ہو تو شوکت علی کو اس واقعے کے بارے میں بتا دیں۔ حرج تو کوئی نہیں ہے اللہ بخش، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن رانی کی لاش فی الحال اس کی ورثہ کے حوالے نہیں کی جا سکتی، پہلے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوانا ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ قانونی تقاضے ضرور پورے کریں۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ شوکت کو پتہ چل جائے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آخر کیا ہوا ہے۔ چلیں اتنا تو کیا جا سکتا ہے، میں نے کہا، پھر کوچوان کو ہدایت کی، شوکت علی کے گھر کی طرف چلو بھائی۔ جوان اولاد کی موت کا غم کتنا ظالم اور رلا دینے والا ہوتا ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے کسی اسپیشل قسم کی عقل و دانش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس دکھ اور اذیت کو بخوبی سمجھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ شوکت علی کا گھر دیکھتے ہی دیکھتے ماتم کدہ بن گیا تھا۔ میں نے پچھلی رات ہی رانی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا تھا۔ ایک بات میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ مقتول رانی کے ساتھ کسی قسم کا غیر اخلاقی سلوک نہیں کیا گیا تھا۔ اگر وہ کسی ایسے ناخوشگوار تجربے سے گزری ہوتی تو میری عقاب نگاہ سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے رانی کی لاش کا بغور معائنہ کرتے وقت اس نقطے کو ذہن میں رکھا تھا۔ عموماً دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جب کسی لڑکی عورت کو اس طرح اغوا کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اغوا کنندگان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ مخبر کی عزت کا جنازہ نکالا جائے، لیکن رانی کے ساتھ ایسا کچھ بھی پیش نہیں آیا۔ اس بات نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا دیا۔ ابھی تک جو معلومات حاصل ہوئی تھی ان کی روشنی میں رانی اور گلاب خان اینڈ کمپنی میں کسی دشمنی کا سراغ نہیں ملتا تھا، لہٰذا بڑے وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ وہ لوگ محض اپنی عیاشی کے خیال سے رانی کو اٹھا لے گئے تھے، لیکن اس نوعیت کی کسی بے ہودگی کے آثار بھی نہیں ملے تھے اور رانی کی جان بھی چلی گئی تھی۔ پہلا سوال یہ اٹھتا تھا کہ رانی کی موت کا سبب یا اس کے قتل کا سبب کیا تھا۔ اگر میں اس ایک سوال کا جواب تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو باقی کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے۔ دوپہر سے پہلے میں نے حسب پروگرام دو اہلکاروں پر مشتمل 3 ٹیمیں تشکیل دی اور انہیں خصوصی ہدایت کے ساتھ ارد گرد کے علاقوں میں پھیلا دیا۔ مجھے کبھی امید تھی کہ بہت جلد ان لوگوں کی جانب سے کوئی سود مند خبر سننے کو ملے گی۔ وہ ایک اداس اور تڑپا دینے والا دن تھا۔ گزشتہ رات پرانا سعید آباد میں یہ خبر عام ہو گئی تھی کہ رانی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ رانی کے باپ شوکت علی نے اپنی مردہ بیٹی کی جھلک پچھلی رات ہی دیکھ لی تھی اور آج صبح ہی وہ تھانے پہنچ گیا تھا۔ اس کے لبوں پر متعدد سوالات تھے۔ گزشتہ رات کی طرح اس وقت بھی میں نے اس کی ہمت بڑھانے کی کوشش کی۔ شوکت علی، میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہاری بیٹی کو تو واپس نہیں لا سکتا۔
البتہ یہ تم سے میرا وعدہ ہے کہ میں رانی کی موت کے ذمہ داروں کو بہت جلد گرفتار کر کے کیفری کردار تک پہنچاؤں گا۔ جناب، وہ دکھی لہجے میں بولا، میری تو ایک ہی بیٹی تھی، جب رانی نہیں رہی تو ہمارے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اب اس کے قاتلوں کو سزا ملی ہے، جزا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے شوکت علی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ ایک سنگین اور شفاف حقیقت ہے کہ رانی کو زندگی کی طرف واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن اس کے قاتل کو قرار واقع سزا دلوا کر بہت سی رانی جیسی معصوم لڑکیوں کی زندگیوں اور عزتوں کی حفاظت تو کی جا سکتی ہے نا۔ گلاب خان جیسے جرائم پیشہ لوگ معاشرے کے لیے ناصور کی حیثیت رکھتے ہیں، ان ناصوروں کو جھڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا شاید نہیں، میں یقیناً ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ایک بات تو بتائیں تھانے دار صاحب، وہ زخمی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں پوچھو کیا بات ہے، میں نے کہا۔ میری رانی نے کسی گلاب خان کا کیا بگاڑا تھا جو اس کی زندگی چھین لی گئی؟ اس کے سوال میں بڑا درد تھا، ہم نے تو کبھی اس منحوس کا نام تک نہیں سنا تھا۔ شوکت علی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب انسان کا نصیب ساتھ نہ دے رہا ہو تو ہر سیدھا قدم الٹا ہو جاتا ہے۔ جو کچھ بھی پیش آیا اس میں نہ تو رانی کا کوئی قصور تھا اور نہ ہی اسے کسی دشمنی کا شاخسانہ کہا جا سکتا تھا، بس یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ وہ گلوگیر آواز میں پوچھ بیٹھا، رانی کی لاش اسپتال سے کب تک آ جائے گی؟ ہمیں اس کی کفن دفن کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ شوکت علی کے سوال کے جواب میں نے بتایا، مجھے امید ہے رانی کی لاش کل صبح اسپتال سے آ جائے گی یا زیادہ سے زیادہ شام تک۔ وہ مزید تھوڑی دیر تک میرے پاس بیٹھا، پھر مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ دوپہر کے بعد میں تھانے ہی میں بیٹھا ہوا تھا کہ کانسٹیبل صفدر آ گیا۔ صفدر کو گزشتہ رات میں پیر جھنڈے شاہ کے آستانے پر چھوڑ آیا تھا۔ اس کا چہرہ خاصا تمتمایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے فوراً اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیا بات ہے صفدر؟ لگتا ہے تم نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے ڈالا ہے۔ پتہ نہیں جناب یہ کارنامہ ہے یا کچھ اور، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، لیکن آج صبح میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ضرور آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ تم نے آج صبح ایسا کیا دیکھ لیا ہے صفدر؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، مجھے بھی تو پتہ چلے آخر۔ جناب آپ رات کو مجھے پیر جھنڈے شاہ کے مزار پر چھوڑ آئے تھے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ رات گئے تک میں مجاور سکندر سے باتیں کرتا رہا، میں نے گھما پھرا کر ہر زاویے سے اسے گھسنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے مطلب کی کوئی بات سامنے نہ آ سکی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نہ تو مجاور رانی کے اغوا یا اس کی موت سے واقفیت رکھتا ہے اور نہ ہی اسے گلاب خان اینڈ کمپنی کی کوئی خبر ہے۔ ہم مجاور سکندر کو مشکوک افراد کی فہرست میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، وہ سانس لینے کے لیے تھما تو میں نے سوال کیا، تم نے آج صبح کیا دیکھا ہے، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں ملک صاحب، وہ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ آج صبح جب میں رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گیا تو میرا جی چاہا کہ تھوڑی سیر کر لوں، تو جناب میں ٹہلتا ہوا اس طرف جا نکلا جہاں رانی کی لاش پڑی ملی تھی۔ میں چند لمحات تک وہاں رکا، پھر آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر آگے کس طرف؟ میں نے چونک کر قطع کلامی کی، کیا تم نے نذیر کوٹ کی جانب رخ کیا تھا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ نذیر کوٹ تو وہاں سے شمال مشرق کی طرف بڑھتا ہے۔ میں سیدھا مشرق کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ کوئی آدھا میل آگے جانے کے بعد میں ٹھٹک کر رک گیا اور میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے فی الفور آپ کے پاس آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بجھارتے نہیں ڈالو صفدر علی، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، فوراً مجھے اس منظر کی تفصیل سے آگاہ کرو جس نے تمہیں بے چین کر کے میرے پاس پہنچا دیا ہے۔ ملک صاحب، میں نے کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک ڈیرا دیکھا ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ اس ڈیرے نے مجھے چونکا دیا، اسی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں ڈیرے تک جا پہنچا، لیکن اس کے اندر داخل ہونے کا مجھے موقع نہ مل سکا کیونکہ ڈیرے کے گیٹ پر ایک تالا جھول رہا تھا۔ میں نے ڈیرے کے چاروں طرف ایک چکر لگایا اور سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن ڈیرے کے اندر مجھے زندگی کے آثار محسوس نہیں ہوئے۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ میں سیدھا جھنڈے شاہ کے آستانے پر پہنچا، وہاں ناشتہ کیا اور پھر آپ کی طرف آ گیا ہوں، صفدر نے بتایا۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے مجاور سکندر سے اس ڈیرے کا تذکرہ کیا ہے؟ نہیں جناب، میں نے اس سلسلے میں سکندر سے کوئی بات نہیں کی، یہ تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ اس ڈیرے کا معائنہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ صفدر نے میرے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو بہت ضروری ہے۔ میں نے ایک گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا، ہم ابھی اس طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ کانسٹیبل صفدر اسباب میں گردن ہلا کر رہ گیا۔
دوپہر کو ڈھلنے میں کافی دیر ہو گئی تھی، تاہم دھوپ کی تمازت اور فضا کی حدت میں ابھی تک کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ ساڑھ کا مہینہ ایسا ہی ظالم اور شفاق ہوتا ہے کہ اپنی شدت سے ایک طرف کھڑی فصل کو پکاتا ہے تو دوسری جانب مخلوق خدا کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتا ہے۔ بہرحال تمام موسم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ میں صفدر کی رہنمائی میں مذکورہ ڈیرے پر پہنچ گیا۔ آستانے سے ہم نے مجاور سکندر کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ صفدر کا کہنا بالکل درست تھا کہ ڈیرے پر تالا لگا ہوا تھا اور اندر کسی ذی روح کے آثار محسوس نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اس ڈیرے کے گرد و نواح کا بخور جائزہ لیا۔ نزدیک یا دور مجھے کوئی گاؤں دیہات نظر نہیں آیا۔ کھیتوں کے بیچ بنے اس ڈیرے کو دیکھ کر عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ جس مقام سے کل مجھے رانی کی لاش ملی تھی وہاں سے ایک کچا راستہ موزہ نذیر کوٹ کی طرف جاتا تھا۔ یہ کچا راستہ در حقیقت نذیر کوٹ کو پیر جھنڈے شاہ کے آستانے سے ملاتا تھا، جو بعد ازاں کچی سڑک سے جا ملتا تھا۔ یہ وہی کچی سڑک تھی جو سعید آباد اور چاند نگر کے درمیان آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ جب میں صفدر کے ساتھ اس خاموش ڈیرے کی طرف آیا تو ہمیں نذیر کوٹ کی جانب جانے والے راستے کو چھوڑنا پڑا تھا۔ یہ ڈیرا جائے وقوع سے عین مشرق میں 1 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ڈیرے پر کھڑے کھڑے میری نگاہ نے 2 اور راستے بھی دریافت کر لیے۔ ایک راستہ ڈیرے سے شمال میں کھیتوں کے بیچوں بیچ چلا گیا تھا، دوسرا راستہ ڈیرے سے جنوبی سمت میں چلا گیا تھا۔ ڈیرے سے نکلنے والے اور ڈیرے تک پہنچانے والے راستوں کو میں نے ذہن میں محفوظ کر لیا اور مجاور سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سکندر بادشاہ، تمہارے خیال میں یہ ڈیرا کس کی ملکیت ہے؟ جناب، میری معلومات کے مطابق یہ ڈیرا نذیر کوٹ کے چودھری حکمت کا ہے، اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن پچھلے کافی عرصے سے تو یہ یوں ہی خیر آباد پڑا ہے، میں نے یہاں کسی کو رہتے نہیں دیکھا، نظر تو اب بھی یہاں کوئی نہیں آ رہا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میری چھٹی ہی بار بار مجھے اطلاع دے رہی ہے کہ یہ ڈیرا غیر آباد نہیں۔ غیر آباد نہیں؟ سکندر نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب ابھی کھل کر سامنے آ جائے گا۔ میں نے جواب تو مجاور سکندر کو دیا تھا، لیکن میری توجہ کا مرکز کانسٹیبل صفدر علی تھا۔ ملک صاحب، صفدر نے فوراً میرا ذہن پڑھ لیا، ہمیں اس ڈیرے کے اندر جائزہ لینا چاہیے۔ میں ابھی یہی سوچ رہا ہوں، میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ صفدر بولا، ملک صاحب، میرا خیال ہے ہمیں دیوار پھلانگ کر ڈیرے کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ سکندر بادشاہ، تم بھی ہمارے ساتھ ڈیرے کے اندر جاؤ گی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور اس امر کے گواہ رہو گے کہ میں نے محض خانہ تلاشی کے لیے ڈیرے میں داخل ہوا تھا، اور یہ تلاشی میں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے لی ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی، اس نے پلکیں جھپکائیں۔ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں تھانے دار صاحب۔ میں نے اس بات پہ گردن ہلائی بھی کانسٹیبل صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تو پھر بسم اللہ کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ڈیرے کے اندر تھے۔ وہ عام ڈیروں ہی جیسا ایک ڈیرا تھا، وسیع و عریض صحن اور ادبی حصے میں 2-3 کمرے بنے ہوئے تھے، لیکن وہاں کوئی بندہ بشر نظر آتا تھا اور نہ ہی مال مویشی۔ صحن میں مختلف اقسام کے 4-5 درخت بھی استادہ دکھائی دیتے تھے۔ میں نے اندر پہنچ کر ایک دیوار کے ساتھ بنی کھرلیوں کا رخ کیا۔ یہ میرا ایک غیر ارادی عمل تھا۔ میرے اندر سے ایک آواز اٹھتی تھی کہ مجھے اس طرف جانا چاہیے، اور یہ آواز بے سبب نہیں تھی۔ 1-2 کھرلیوں میں تازہ چارہ دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ جب ڈیرے پر کوئی مال مویشی یا جانور نظر نہیں آ رہا تھا تو پھر کھرلیوں میں تازہ چارے کی موجودگی کیا معنی رکھتی تھی؟ کھرلیوں سے پلٹ کر میں کچے صحن کی زمین کا بغور جائزہ لینے لگا۔ جلد ہی میں نے 3-4 گھوڑوں کے پاؤں کے نشانات کا ڈھونڈ نکالا۔ گویا وہاں 3-4 گھوڑے ادھر ادھر چلتے پھرتے رہتے تھے، اور کھرلیوں میں موجود چارہ بھی انہیں گھوڑوں سے تعلق رکھتا تھا۔ میری چھٹی ہی چیخ چک کر پکارنے لگی کہ گلاب خان اور اس کے ساتھیوں نے اس ڈیرے پر قیام کیا تھا، اور وہ لوگ رانی کو اغوا کر کے بھی اسی ڈیرے پر لائے تھے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے ڈیرے کے عقبی حصے میں بنے کمروں کی جانب بڑھ گیا۔ بس پورا کمروں کے دروازے بند تھے، اور ان کمروں میں داخل ہونے سے پہلے ہی مجھے وہاں کسی کے قیام کے مزید آثار بھی مل گئے۔ کمروں سے متصل دیوار کے ساتھ 2-3 چولہے بنے ہوئے تھے۔ چولہوں کی کیفیت اور وہاں پڑے چند برتنوں کی حالت سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ چولہے کچھ دیر پہلے زیر استعمال رہے تھے، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہاں کچھ لوگ ٹھہرے تھے۔ ہم نے تھوڑی سی کوشش کر کے بند کمروں کو کھول لیا۔ ایک کمرے میں ٹوٹا پھوٹا مختلف نوعیت کا سامان بھرا ہوا تھا، باقی دونوں کمروں کی حالت سے لگتا تھا وہ ڈیرا غیر آباد نہیں تھا۔ کمروں کے اندر چارپائیاں اور بستر لگے ہوئے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ کھوٹیوں پر 3-4 جوڑے مردانہ بھی ٹنگے نظر آ رہی تھی۔
ان کپڑوں کی موجودگی نے اس امر پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ وہ ڈیرا کسی بھی قیمت پر غیر آباد نہیں تھا۔ میں فرش پر اکڑو بیٹھ گیا اور گردن جھکا کر چارپائیوں کے نیچے نگاہ دوڑائی۔ ایک چارپائی کے نیچے بڑا سا چوبی صندوق رکھا نظر آیا۔ میں نے وہ صندوق کھینچ کر باہر نکال لیا۔ صندوق کو تالا بند نہیں کیا گیا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کے اندر کوئی اہم یا قیمتی چیز نہیں ہوگی۔ میں نے اس بات کی تصدیق کے لیے صندوق کھول لیا اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مذکورہ صندوق کے اندر صرف دو چیزیں رکھی دکھائی دی، ایک انگوری رنگ کا دوپٹہ اور دوسری زنانہ سلیپر۔ میرے تخیل نے پرواز کی اور جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ جب میں نے پہلی مرتبہ رانی کی لاش کو دیکھا تھا، اس کے بدن پر پھولدار قمیض اور پلین شلوار تھی۔ اس لباس میں ہلکا سبز رنگ غالب نظر آتا تھا اور مردہ رانی پاؤں سے ننگی تھی۔ انگوری دوپٹے اور زنانہ سلیپر نے رانی کو پیش آنے والی صورتحال کی وضاحت کر دی تھی۔ اب اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ رانی کو اغوا کر کے اسی ڈیرے پر لایا گیا تھا اور اس کی موت بھی ادھر ہی واقع ہوئی تھی۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد کہ گلاب خان اینڈ کمپنی نے اس ڈیرے کو اپنا اڈا بنا رکھا تھا، میرے رگو پے میں ایک سنسنی خیز لہر سی دوڑ گئی۔ اللہ بخش کے مطابق گلاب خان کسی بڑے جرائم پیشہ شخص کا اعلی کار تھا، تاہم اس ڈیرے کی حالت، رانی کی موت، رانی کے اغوا اور اللہ بخش کی بیان کردہ کہانی اسی جانب واضح اشارہ کرتے دکھائی دیتے تھے۔ اس تمام تر کھٹ راگ میں میرے لیے اطمینان کا پہلو یہ تھا کہ گلاب خان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دوبارہ وہاں آئے گا، کیونکہ ان کے کپڑے، لتے اور دوسرا سامان ابھی تک وہیں رکھا ہوا تھا۔ جب صورتحال روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی تو مجاور سکندر نے کہا، تھانے دار صاحب، یہ دوپٹہ اور جوتی تو اسی بد نصیب لڑکی کی لگتی ہے، کل آپ جس کی لاش یہاں سے اٹھا کر لے کر گئے تھے۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے سکندر بادشاہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ رانی کو اغوا کرنے والوں نے اس ڈیرے کو اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے، یہ تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں، جبکہ یہاں سے تمہارا آستانہ زیادہ سے زیادہ آدھی میل کی دوری پر ہے۔ آپ میری بات کا یقین کریں سرکار، وہ ملتجیانہ انداز میں بولا۔ میں رانی کے اغوا، اس کی موت کے اسے اغوا کرنے والوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ ڈیرا تو کافی عرصے سے غیر آباد پڑا ہوا ہے اور میرا اس طرف آنا جانا بھی نہیں ہوتا۔ تم نے کیا بتایا تھا یہ ڈیرا کس کی ملکیت ہے؟ میں نے پوچھا۔ سکندر نے جواب دیا، چودھری حکمت یار کی جناب۔ حکمت یار موزہ نذیر کوٹ کا چودھری ہے نا؟ جی ہاں۔ کیا کل سے اب تک نذیر کوٹ سے کسی نے آ کر پوچھا ہے کہ یہاں کس لڑکی کی لاش ملی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی، نہیں جناب، حالانکہ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، رانی کی لاش کو رفاقت اور اس کی بیوی رشیدہ نے دریافت کیا تھا۔ یہ جوڑا موزہ نذیر کوٹ کا رہنے والا ہے، انہوں نے گاؤں جا کر اس واقعے کا ذکر تو کیا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے بعد وہاں سے کوئی ادھر کا رخ نہ کرے۔ مجھے خود بھی اس بات پر حیرت ہے، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ رفاقت اور رشیدہ نے گاؤں واپس جا کر اپنی زبان بند رکھی ہو، ایسا ممکن تو نظر نہیں آتا اور یہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ کانسٹیبل صفدر نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ میں نے زیر لب دہرایا، پھر سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سکندر بادشاہ آپ تو جاؤ واپس آستانے پر، اگر میری ضرورت ہو تو میں رک جاتا ہوں۔ سکندر نے کہا، نہیں ٹھیک ہے جی، جو آپ کا حکم۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو میں نے تنبیہی انداز میں کہا، سکندر بادشاہ اس حوالے سے اپنی زبان بند رکھنا کہ پولیس نے یہ ڈیرا دریافت کیا ہے۔ میں سمجھ گیا جناب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ سکندر مجاور کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل صفدر سے کہا، صفدر میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر اس ڈیرے کو گلاب خان اور اس کے ساتھیوں نے اپنا مسکن بنا رکھا ہے تو وہ دوبارہ ادھر ضرور آئیں گے اور وہ رات ہی میں ادھر کا رخ کریں گے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جب تک ہم تھانے کا ایک چکر لگا لیتے ہیں وہاں کی خیر خبر رکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، وہ ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولا۔ تو پھر چلیں؟ ہاں چلیں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور ہم اپنے گھوڑوں کی جانب بڑھ گئے۔ ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے رخصت ہونے لگے تو میں نے اپنے گھوڑے کا رخ جنوبی سمت میں موڑ لیا۔ صفدر نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، ملک صاحب یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، ہم تھانے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ متذبذب لہجے میں بولا، ہم آئے تو ادھر سے تھے۔ اس نے پیر جھنڈے شاہ کے آستانے کی سمت اشارہ کیا۔
और अब आप किसी दूसरी तरफ चल पड़े हैं। ये ज़रूरी तो नहीं कि हम जिस रास्ते से आए हैं इसी से वापस भी जाएं। मैंने घोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा, इंसान को नई नई राहें दरियाफ्त करते रहना चाहिए। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, मेरा ख्याल है ये रास्ता मेन रोड की तरफ निकलेगा, इधर से चलते हैं। मेन रोड से सीधे थाने की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है जनाब, जैसा आप कहें, सफदर ने रजामंदी जाहिर करते हुए कहा। हम घोड़ों को मुनासिब रफ्तार से दौड़ाते हुए अपनी मंजिल की जानिब चल पड़े। मेरा अंदाज़ा 100% दुरुस्त निकला। डेरे से निकलने वाला वो कच्चा रास्ता मेन रोड से आ मिला और एक मोहतात हिसाब के मुताबिक ये फासला 2 मील के लगभग रहा होगा। मेन रोड पर आकर हमने घोड़ों को मशरिक की सिमत डाल दिया। ये रोड हमें नया सईदाबाद तक पहुंचाने के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। जब मैं थाने पहुंचा तो एक टीम मेरे इंतजार में बैठी थी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मैंने 2-2 अफराद पर मुश्तमिल 3 टीमें तश्कील देकर इधर उधर के इलाके में फैला दी थी ताकि वो रानी और गुलाब खान के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। इन्हीं में से एक टीम मेरा इंतजार कर रही थी। मज़कूरा टीम कांस्टेबल इरशाद और असलम पर मुश्तमिल थी। मैंने इन्हें फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। हाँ भाई, वो दोनों मेरे सामने आकर बैठे तो मैंने बारी बारी इनके चेहरों का जायजा लेते हुए कहा, लगता है कोई सनसनीखेज रिपोर्ट लेकर आए हो। जी मलिक साहब, इरशाद ने इस बात में गर्दन हिलाई। बड़ी ख़ास रिपोर्ट है। हमने गुलाब खान और उसके साथियों का सुराग लगा लिया है। तफसील क्या है? मैं सीधा होकर बैठ गया। असलम ने बताया, जनाब मेन रोड पर कोई 2-2.25 मील मगरिब की तरफ जाएं तो वहाँ सड़क के किनारे एक छप्पड़ होटल है। इस होटल के मालिक ने नवाज ने बताया है कि वहाँ से 3 घुड़सवार अक्सर गुजरते हैं। ये सिलसिला पिछले 1 माह से जारी है। 3 घुड़सवार? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, क्या होटल वाले रब नवाज ने गुलाब खान का नाम लेकर तुम्हें ये इत्तला दी है? नहीं जनाब, इरशाद नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, रब नवाज इन 3 में से किसी शख्स के नाम से वाकिफ नहीं। मौजूदा हालात की रोशनी में तो हमारा अंदाज़ा है कि वो गुलाब खान और उसके 2 साथी हो सकते हैं। ये 3 घुड़सवार किस तरफ से आते हैं और रब नवाज के होटल के करीब से गुजरकर किधर को जाते हैं? मैंने इस तरारी लहजे में दरियाफ्त किया। रब नवाज ने इस बारे में कुछ बताया है? हमने बहुत मोहतात अंदाज इख्तियार करते हुए रब नवाज को कुरेदा है। असलम ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, इसके मुताबिक वो लोग मेन रोड पर मगरिब की तरफ से आते हैं और इसके होटल से बाएं जानिब एक कच्चे रास्ते पर मुड़ जाते हैं। ये रास्ता मेन रोड से शुमाल में किसी तरफ जाता है। मेरे जहन में रोशनी का एक तेज झमाका हुआ। मतरूका डेरे से वापसी के सफ़र में जब हम मेन रोड पर पहुंचे तो मैंने वहां सड़क के किनारे एक छप्पड़ होटल देखा था। कांस्टेबल असलम यकीनन इसी होटल का जिक्र कर रहा था। हम लोग डेरे से जनूब में आए थे और वह घुड़सवार मेन रोड से शुमाल की जानिब जाते थे, यानी एक ही बात थी। क्या तुम लोगों की पूछगछ से होटल के मालिक रब नवाज को किसी किस्म का शक तो नहीं हुआ? मैंने यके बाद दीगरे दोनों के चेहरों के तासुरात का जायजा लेते हुए सवाल किया। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। इरशाद बड़े एतमाद से बोला, हमने बड़ी होशियारी से काम दिखाया है। अब तुम दोनों यहाँ से सीधे रब नवाज के होटल की तरफ जाओगे। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर तहकमाना अंदाज में कहा, और निहायत ही चाबुक दृष्टि से रब नवाज के होटल पर नजर रखोगे। फिर जैसे ही तुम्हें वो घुड़सवार नजर आए फौरन से पेशतर थाने आकर मुझे इत्तला दोगे। तुम में से एक इधर ही ठहरेगा, दूसरा मेरे पास आएगा, ठीक है? जी मलिक साहब, वो भाई एक जुबान होकर बोले, बिल्कुल ठीक है। असलम और इरशाद को रुखसत करने के बाद मैं सफदर की जानिब मुतवज्जो हो गया। सफदर, तुम कांस्टेबल फरीद को अपने साथ लेकर फिर झंडे शाह के आस्थाने पर चले जाओ। तुम दोनों वहीं डेरा जमा कर बैठोगे और इर्द गिर्द के माहौल पर गहरी नजर रखोगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ गया मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शाबाश, मैंने सताइशी नज़र से इसकी तरफ देखा। मैं तुमसे किसी ऐसे ही जवाब की तवक्को कर रहा था। एक बात पूछूं मलिक साहब? सफदर ने कहा। हाँ ज़रूर पूछो, आपका अपना क्या प्रोग्राम है? सफदर, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अगर गुलाब खान या इसके साथियों ने रानी को मौत से हमकिनार किया है तो फिर वो एक आध दिन के लिए इधर का रुख नहीं करेंगे। इस दौरान में मैं थाने में रहकर चंद जरूरी काम निपटा लूँगा। कांस्टेबल सफदर ने मुझसे कोई मजीद सवाल नहीं किया। मैं रात तक थाने में बैठा इसी केस के ताने बाने सुलझाने की कोशिश करता रहा, फिर उठकर अपने क्वार्टर की तरफ आ गया। रात को मैं सोने के लिए लेटा तो भी गुलाब खान वाला मामला मेरे दिमाग पे चिपका हुआ था। अभी तक इस सिलसिले में जो मालूमात हासिल हुई थी, इनकी रोशनी में गुलाब खान पर हाथ डालने के लिए
متروکہ ڈیرے کی کڑی نگرانی بہت ضروری تھی، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک اور اہم کام بھی کرنا تھا۔ میں ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد سو گیا۔ اگلی صبح میں نے ASI جمشید خان کو خصوصی ہدایات دی اور خود ہیڈ کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ میں نے علاقہ SP سے ملاقات کی اور انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ SP صاحب نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر انہوں نے کہا، صفدر حیات، یہ بندہ اللہ بخش کون ہے؟ جناب، وہ پرانا سعید آباد میں رہتا ہے، میں نے جواب دیا۔ کسی زمانے میں اللہ بخش شہر میں رہا کرتا تھا، اب طویل عرصے سے ادھر گاؤں میں ہے اور کھیتی باڑی کرتا ہے۔ اس کی ایک جوان بیٹی ہے، شبنم، جو متوفی رانی کی بڑی گہری دوست ہے۔ میں نے رپورٹ پیش کرتے وقت SP صاحب کو اللہ بخش اور اس سے حاصل ہونے والی معلومات کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا۔ اللہ بخش پر خصوصی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولے، گلاب خان اور اس کے سرغنہ کے بارے میں اس کی معلومات بڑی حیرت انگیز ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ بخش کا کنیکشن انہی لوگوں سے ہو۔ سر، مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کا حکم ہے تو میں اسے نظر میں رکھوں گا۔ صفدر حیات، وہ گمبھیر انداز میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، میں نے پہلے تمہیں نہیں بتایا تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم جس سمگلر گروہ کی طاق میں ہیں اور جن کے بارے میں تمہیں بتایا گیا تھا، ان لوگوں کا تعلق کسی سرگنا بدنام زمانہ شخص ہی سے ہے، اور اللہ بخش کے انکشاف کے بعد وہ گلاب خان کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تمہیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں سر، میں نے بڑے عزم سے کہا۔ میں بہت جلد آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ ویری گڈ، انہوں نے تعریفی نظر سے مجھے دیکھا۔ تم جو بھی لاحہ عمل ترتیب دو، میرا مشورہ ہے کہ اللہ بخش کو نظر انداز نہیں کرنا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں سر، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں اس مشن میں اللہ بخش کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کروں گا۔ شاباش، وہ گردن کی اس باتی جنبش کے ساتھ بولے۔ اگر اس کام کے لیے تمہارے تھانے کی نفری کم پڑ رہی ہو تو میں کوئی اور بندوبست کرتا ہوں۔ نہیں سر، میں کام چلا لوں گا، میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، SP صاحب نے کہا۔ میں ان سے رخصت لے کر ہیڈ کوارٹر سے نکل آیا۔ ضلعی اسپتال بھی تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ میں ایک سوچ کے زیر اثر سرکاری اسپتال پہنچ گیا۔ میں نے ڈیوٹی ڈاکٹر سے ملاقات کی اور اسے اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا۔ مذکورہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ متوفی رانی کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے اور ابتدائی رپورٹ بھی تیار ہے۔ آج دوپہر کے بعد لاش کو اسپتال سے روانہ کرنے کا ارادہ ہے۔ میں اتفاق سے ادھر آ ہی گیا ہوں تو لاش کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، میں نے ڈیوٹی ڈاکٹر سے کہا۔ اگر اس میں آپ کی طرف سے کوئی انتظامی رکاوٹ نہ ہو تو؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ڈیوٹی ڈاکٹر نے جواب دیا۔ بس آپ کو لگ بھگ آدھا گھنٹہ انتظار کرنا ہوگا، کچھ ضروری بندوبست کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے کے بعد آ جاتا ہوں، میں نے کہا۔ جب تک ادھر شہر میں ایک دو کام ہیں انہیں نپٹا لیتا ہوں۔ واضح رہے کہ اس روز میرے اور SP صاحب کے درمیان گلاب خان اور اس کی سرغنہ کے حوالے سے خاصی تفصیلی بات چیت ہوئی تھی، لہٰذا بنا کسی ٹھوس ثبوت کے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ میں نے SP صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے گلاب خان کی گرفتاری کی شکل میں ایک ٹھوس ثبوت فراہم کروں گا۔ میں آدھے پونے گھنٹے تک شہر میں ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر رانی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کے ساتھ سعید آباد آ گیا۔ میں نے تھانے جانے کی بجائے سیدھا رانی کے گھر واقع پرانا سعید آباد کا رخ کیا تاکہ رانی کی لاش کو اس کی ورثہ کے حوالے کر سکوں۔ اس طرح وہ تھانے آنے اور لاش لے جانے کی زحمت سے محفوظ رہتی۔ میں نے مختلف کاغذات پر شوکت علی کے سائن لے کر قانونی تقاضے پورے کیے اور واپس تھانے آ گیا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ میں نے واپسی کے سفر کے دوران ہی پڑھ لی تھی، جس کے مطابق رانی کی موت اس کے اغوا کے بعد آنے والی رات کو واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کا وقت نیز شب کے آس پاس بتایا گیا تھا اور سبب کے ذیل میں درج تھا کہ متوفی کا سر بڑے طوفانی انداز میں کسی ٹھوس شے سے ٹکرایا تھا، جس کے نتیجے میں وہ زندگی ہار بیٹھی تھی۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ASI جمشید خان کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے کہا، جمشید خان، کام کیسا چل رہا ہے؟ ایک دم فرسٹ کلاس ملک صاحب، اس نے جواب دیا۔ میں تمہارا کام بڑھانا چاہتا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ گے تو نہیں؟ بالکل نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہمارے تھانے میں تو ویسے بھی کام بہت کم ہوتا ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ مجھے کوئی مشن سونپ دیں گے۔ بس تو سمجھ لو آج سے، بلکہ ابھی سے 8-10 دن کے لیے تو میں خصوصی مشن پر ہوں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ لیکن یہ مشن انڈور ہوگا، اس تھانے کی 4 دیواری کے اندر۔ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔
میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب، میں آنے والے چند روز بہت مصروف رہوں گا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اکثر مجھے تھانے سے باہر کارروائی کے لیے جانا پڑے گا اور میرے غیاب میں تم یہاں کے تھانہ انچارج ہوگے۔ اوہ، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میرے لیے تو بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ اب اس اعزاز کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ یہ تمہاری نیٹ پریکٹس ہے، آخر آگے چل کر ایک دن تمہیں تھانے دار بھی تو بننا ہے۔ ملک صاحب، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، اس کی باتیں کھل گئیں۔ آمین، میں نے تہہ دل سے کہا۔ شرانی کی تدفین کے 3 روز بعد کا واقعہ ہے۔ میں تھانے میں بیٹھا روزمرہ کے امور نپٹا رہا تھا۔ وہ شام کا وقت تھا۔ مجھے اطلاع ملی کہ کانسٹیبل اسلم مجھ سے ملنے آیا ہے۔ اسلم کے اکیلے آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ کوئی نہایت ہی اہم خبر لایا ہوگا، اور وہ خبر یقیناً گلاب خان سے متعلق ہوگی۔ میں نے اسلم کو اپنے پاس بلا کر استفسار کیا تو اس نے بتایا، ملک صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ 3 گھڑ سوار رب نواز کے ہوٹل کے پاس سے گزر کر کھیتوں والے راستے کی طرف گئے ہیں۔ میں اس سنسنی خیز اطلاع کے بعد ریڈ الرٹ ہو گیا اور کانسٹیبل اسلم سے پوچھا، ان لوگوں کو آپ دونوں کی نگرانی کے حوالے سے کوئی شک تو نہیں ہوا؟ بالکل نہیں ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ کیا ان لوگوں نے گھوڑوں پر کوئی سامان وغیرہ بھی لاد رکھا تھا؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا۔ اسلم نے اس بات پہ گردن ہلائی۔ جی ملک صاحب، گھوڑوں پر 2 بڑے بیگ بھی موجود تھے۔ ٹھیک ہے، تم واپس ارشاد کے پاس جاؤ، میں نے تحقیقانہ انداز میں کہا۔ آج کی رات تم کو جاگ کر ڈیوٹی کرنا ہے۔ اگر وہ گھڑ سوار افراتفری میں واپس آتے دکھائی دیں تو انہیں قابو کرنے کی کوشش کرنا ہے، وہ بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ ان پر گرفت حاصل کرنے کے لیے کوئی گولی شولی بھی چلانا پڑے تو 1 لمحے کی تاخیر نہیں کرنا۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ان کو قابو کرنے کے سلسلے میں آپ کا حکم تو اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے، مگر وہ افراتفری میں واپس کیوں آئیں گے؟ اس سلسلے میں تمہیں اپنے دماغ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے اسلم، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ تھکے ہوئے دماغ کے ساتھ تم چوکس رہ کر ڈیوٹی نہیں کر سکو گے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں آج کی رات ہانکا کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے بڑے معنی خیز انداز میں سر کو اس باتیں جنبش دی اور مجھے سلام کر کے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے ASI جمشید خان کو اپنے پاس بلا کر چند ہنگامی ہدایات دی، پھر ضروری تیاری کے بعد پرانا سعید آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب میں نے اللہ بخش کو بتایا کہ آج کی رات وہ بھی مشن گلاب خان میں میرے ساتھ ہوگا تو وہ خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ ہم نے شبنم کو شوکت علی کے گھر پر چھوڑا اور پھر جھنڈے شاہ کے مزار کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے متروکہ ڈیرے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہی راستہ اختیار کیا جو پرانا سعید آباد سے موزہ چاند نگر کی طرف جاتا تھا۔ اسی راستے سے ہم پہلے بھی پیر جھنڈے شاہ کے آستانے پر جا چکے تھے۔ وہاں پر میں نے پہلے ہی کانسٹیبل صفدر فرید کو تعینات کر رکھا تھا۔ اس روٹ کو اختیار کرنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ گلاب خان اینڈ کمپنی پر ادھر سے دھاوا بولنا زیادہ سودمند ثابت ہوتا۔ پھر دوسری جانب یعنی رب نواز کے ہوٹل کی طرف میں نے کانسٹیبل اسلم اور ارشاد کو چوکنا کر دیا تھا، لہٰذا گلاب خان اور اس کے ساتھیوں کے ادھر سے فرار ہونے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ راستے بھر میرے اور اللہ بخش کے درمیان گلاب خان کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی تھی۔ میں اس سے پہلے اس ڈیرے کا جو سروے کر کے آیا تھا اس کے بارے میں اللہ بخش کو تفصیلاً بتا چکا تھا، لہٰذا وہ کچھ زیادہ ہی جوشیلا ہو رہا تھا۔ ہم نے پیر جھنڈے شاہ کے مزار سے صفدر و فرید کو اپنے ساتھ لیا اور لگ بھگ 10 بجے رات اس ڈیرے کے قریب پہنچ گئے جسے پچھلے کچھ عرصے سے گلاب خان اور اس کے ساتھیوں نے اپنا اڈا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ راستے میں میں نے صفدر و فرید کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ ڈیرے کے اندر اور باہر سناٹے کا راج تھا۔ باہر سناٹے کا سبب تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن اندر کی خاموشی مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ صفدر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب ہو سکتا ہے وہ لوگ ادھر آئے ہی نہ ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ اللہ بخش نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، تھانے دار صاحب آپ تینوں کے بدن پر پولیس کی وردیاں ہیں جبکہ میں عام دیہاتی لباس میں ہوں۔ پھر میں نے سوالیہ نظر سے اللہ بخش کی طرف دیکھا۔ میں گلاب خان اور اس کے ساتھیوں کو ان کے بل سے نکالنے کی کوشش کر سکتا ہوں؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لگتا ہے تمہارے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، جی ہاں۔ اس نے بڑے اعتماد سے گردن ہلائی، پھر بولا، آپ لوگ ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جائیں اور بالکل چوکنا رہیں، میں ڈیرے کا گیٹ کھلوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اللہ بخش کو تجربے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، تم کوشش کر کے دیکھ لو۔ اللہ بخش ہمیں اندھیرے میں چھوڑ کر ڈیرے کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔
ہم تینوں ایسے زاویے پر کھڑے تھے جہاں سے ڈیرے کا گیٹ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن گیٹ میں کھڑے ہو کر ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اللہ بخش نے گیٹ پر پہنچ کر خاصی زوردار دستک دی۔ میرے ذہن میں ایک خدشے نے سر اٹھایا۔ ایس پی صاحب کے الفاظ میری سماعت میں گونجنے لگے۔ اللہ بخش پہ خصوصی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ گلاب خان اور اس کے سرغنہ کے بارے میں اس کی معلومات بڑی حیرت انگیز ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ بخش کا کنیکشن انہی لوگوں سے ہو۔ اول تو ایسا ہے نہیں، کیونکہ میری نظر بندے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی سوچ میں خود سے کہا، اور اگر ایسا ہے تو پھر میں اللہ بخش کا حشر گلاب خان سے بھی زیادہ عبرتناک کروں گا۔ میرے ذہن میں ایک منفی سوچ ابھری، اگر اللہ بخش نے گلاب خان کو خفیہ اشارہ دے کر کوئی گڑبڑ کر دی تو؟ میں نے فوراً سے پیشتر سر جھٹک دیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ بخش کی زوردار دستک پر جب اندر سے کوئی رد عمل نہیں آیا تو اس نے دوسری دستک کے ساتھ بآواز بلند کہا، بھائی اندر کوئی ہے؟ میں راستہ بھٹکا ہوا مسافر ہوں، کوئی میری مدد کرے۔ اللہ بخش کی اس کوشش پر اندر سے جو جواب آیا، اس نے مجھ سمیت صفدر اور فرید کو بری طرح چونکا دیا۔ وہ ایک آواز تھی، جانی پہچانی آواز، گھوڑے کے ہنہنانے کی مخصوص آواز، یعنی ہنہناہٹ۔ اس ہنہناہٹ نے ثابت کر دیا کہ اندر چند گھوڑے موجود ہیں، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ گھڑ سوار بھی اندر موجود ہیں، جن کی تلاش میں پچھلے چند روز سے سرگرداں تھا۔ میں نے صفدر اور فرید کو اشارہ کیا کہ وہ ڈیرے کے اگلی حصے کی جانب چلے جائیں۔ میں سامنے سے دھاوا بولتا ہوں، اگر ان لوگوں نے پچھلے حصے سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ انہیں سنبھال لیں گے۔ وہ میرا اشارہ سمجھ کر مذکورہ سمت بڑھ گئے۔ میں اللہ بخش کے پیچھے تھوڑا فاصلہ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ گیٹ پر نمودار ہونے والا شخص فوری طور پر مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اللہ بخش نے ایک مرتبہ پھر زوردار دستک دی اور فریادی لہجے میں کہا، بھائی گیٹ کھولو اور میری مدد کرو، میں ایک بھولا بھٹکا پردیسی ہوں، مجھے راستہ سمجھا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد گیٹ کھلنے کے آثار پیدا ہوئے۔ میں نے اپنا روسی ریوالور نکال لیا۔ اگلے ہی لمحے بآہستگی گیٹ کھلا اور کسی نے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ اس کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے مجھے بس اتنی ہی مہلت درکار تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص اللہ بخش سے کسی نوعیت کی گفت و شنید کا آغاز کرتا، میں ایک زوردار دھکا دے کر گیٹ کا پٹ اس کے منہ پر کھول دیا۔ وہ بلبلاہٹ کی آواز خارج کرتے ہوئے پیچھے کو الٹ گیا۔ میں بھرا مار کر ڈیرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اسی لمحے کمروں کی جانب سے آواز ابھری، مراد کون ہے باہر؟ گیٹ کا تھپڑ کھا کر گرنے والا مراد بڑا ہی نامراد ثابت ہوا۔ اندھیرا ہونے کے باوجود بھی اس نے میری وردی کو ٹھیک طرح سے دیکھ لیا تھا۔ اپنے ساتھی کے سوال کے جواب میں وہ چلایا، گلاب خان پولیس آئی ہے۔ پولیس؟ گلاب خان بس اتنا ہی کہہ سکا۔ گلاب خان کی حیرت اور بے یقینی میں ڈوبی ہوئی آواز نے مجھے بتا دیا کہ وہ ڈیرے سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ میں نے بجلی کی سی سرعت کے ساتھ ایک ہوائی فائر کیا، پھر گرج کر کہا، کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ اس ڈیرے کو پولیس کے جوانوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ جو بھی مہم جوئی کرے گا حرام موت مرے گا۔ پھر میں نے مراد کی کمر پر ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا، اٹھ کھڑا ہو جا۔ اسی لمحے کچھ ایسی آوازیں ابھری جس سے گلاب خان اور اس کا دوسرا ساتھی میری دھمکی کو خاتے میں نہ لاتے ہوئے ڈیرے کے عقبی حصے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں نے ایک فوری فیصلے کے تحت مراد نامی گنڈے کی ٹانگ پر فائر کیا اور اللہ بخش سے کہا، تم اس کا خیال رکھو، میں دوسروں کی خیریت پوچھ کر آتا ہوں۔ پھر میں کمروں کی جانب لپک گیا۔ میں نے انہیں دھمکی تو دی تھی کہ جب بھی بھاگنے کی کوشش کرے بے موت مرے گا، لیکن میں اس لمحے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایسی کوئی کوشش کریں اور صفدر اور فرید کو کارروائی ڈالنا پڑے۔ جب میں ڈیرے کے اگبی حصے میں بنے کمروں تک پہنچا تو میں نے دیکھا 2 افراد دیوار پھلانگ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلائیں۔ وہ دونوں دردناک آواز خارج کرتے ہوئے دھڑام سے ڈیرے کے اندرونی حصے میں گرے۔ میں نے فائر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا تھا کہ ان کے جسم کا زیریں حصہ ہی متاثر ہو۔ میں بھاگ کر ان کے سر پر پہنچ گیا اور ٹارچ جلا کر ان کا معائنہ کرنے لگا۔ اتنی دیر میں صفدر اور فرید بھی ڈیرے کے اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے فوری کارروائی کے طور پر مراد کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اللہ بخش میری جانب لپکا اور زمین پر پڑے 2 افراد میں سے ایک مچھل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا، ملک صاحب یہی ہے گلاب خان۔ آئندہ 5 منٹ کے اندر اندر ان تینوں گنڈوں کو الٹی ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں۔ پھر میں نے کمروں کی تلاشی لی اور 2 بڑے بیگ دریافت کر لیے جن کے بارے میں کانسٹیبل اسلم نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے بیگ کھول کر دیکھے تو دنگ رہ گیا۔ ایک بیگ کے اندر خطرناک اسلحہ بھرا ہوا تھا جبکہ دوسرا بیگ منشیات سے بھرا ہوا تھا۔
وہ تینوں مجرم اپنے خطرناک جرم کے ثبوتوں کے ساتھ میری گرفت میں آ چکے تھے، لہٰذا مجھے اپنا کام کرنے کے لیے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ گلاب خان کے دوسری ساتھی کا نام ایوب تھا۔ ان تینوں زخمی گنڈوں اور ان کے جرائم کے ثبوت کو لے کر میں رات کی آخری پہر اپنے تھانے پہنچ گیا۔ واپسی کے لیے ہم نے وہ راستہ اختیار کیا تھا جدھر اسلم اور ارشاد تعینات تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ جب گلاب خان اور ایوب دیوار پھلانگ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کے پاس ہتھیار بھی موجود تھے، لیکن میں نے انہیں گولی چلانے کی مہلت ہی نہیں دی۔ میرے ریوالور سے نکلنے والی گولیوں نے گلاب خان کی تشریف اور ایوب کے ٹخنے کو لہولہان کر دیا تھا، جبکہ مراد کی ران مسلسل خون اگل رہی تھی۔ مجھے گلاب خان اور اس کے ساتھی گنڈوں پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ وہ بری طرح زخمی تھے اور میں نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ جب تک وہ اقبالی بیان نہیں دیں گے میں ان کی مرہم پٹی کا بندوبست نہیں کروں گا۔ ان کے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ جب میں نے گلاب خان مچھل سے رانی کی موت کے حوالے سے سوال کیا تو اس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، اسے میں نے نہیں مارا، وہ اپنی موت خود کیسے مر گئی؟ میں اس کی عزت خراب کرنا چاہتا تھا، وہ خود چھڑا کر بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، اسے چھینا جھپٹی میں سے ایک زوردار دھکا لگا اور اس کا سر ایک دیوار سے جا ٹکرایا، بس وہ ادھر ہی گر گئی اور مر گئی۔ رانی تو مر گئی، بچوں گے تم بھی نہیں، میں نے خون خوار لہجے میں کہا۔ تم جس کے خاص آدمی ہو ہم جانتے ہیں، میں نے تمہیں تمہارے جرائم کے ثبوت کے ساتھ گرفتار کیا ہے، تمہاری باقی کی زندگی جیل کی دیواروں کے پیچھے گزرے گی۔ میں اتنا سخت چالان بناؤں گا نا کہ تمہارا سرغنہ تو کیا اس کا باپ بھی تمہیں نہیں چھڑا سکے گا۔ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا، وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔